مجھ سے نہیں ہوگا یہ سب زوہا باجی، پلیز آپ انکل سے کہیے نا۔ دوسرے دن دوپہر میں زوہا گھر آئی تو سیدھی کچن میں درِ مکنون کے پاس چلی آئی۔ اسائنمنٹ سی تھی۔ پاپا نے کہا تھا کہ وہ درِ مکنون سے بات کرے، لہٰذا اس نے آتے ہی سیدھے صبح سوال کر لیا تھا۔ درِ مکنون تو جیسے تیار ہی بیٹھی تھی، ایک ہی سانس میں بول گئی جو بولنا تھا۔ وجہ؟ درِ مکنون کے ہاتھ سے مٹر کی تھالی لیتے ہوئے زوہا نے سنجیدگی سے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر استفسار کیا۔ جواباً وہ پلکیں چپک چپک کر آنکھوں میں اتری نمی سے لڑنے لگی۔ میرا دل نہیں چاہتا بس، بے بسی اور بے چارگی سے کہتی درِ مکنون پر زوہا کو یکدم ترس آ گیا تو اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے سامنے والی کرسی پر لا بٹھایا۔ دل کی آخر کب تک سنو گی دُرری؟ دل تو تمہارا یہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ تم شیرازی ولا میں رہو، دل تو تمہیں اس بات کی بھی اجازت نہیں دیتا تھا کہ تم اپنے والدین کے بغیر جیو، دل تو تمہارا یہ خواہش بھی نہیں رکھتا کہ ممی کے تلخ ترش طعنے اور طنز تمہیں سننے کو ملیں، مگر دل کے نہ چاہنے پر بھی یہ سب برداشت کر رہی ہو نا؟ ہمدردی اور دلگیری سے کہتے زوہا نے ایسی تلخ حقیقت بیان کی تھی کہ وہ تردید بھی نہ کر سکی۔ بے دردی سے لب کچلتے ہوئے چپ سی ہو گئی۔ تو پھر یہ طے ہوا دُرری کہ محض جذبات کے سہارے زندگی نہیں گزاری جا سکتی۔ پہلے ہی تمہارے 3 سال ضائع ہو چکے ہیں، کیوں اپنا ٹیلنٹ ضائع کر رہی ہو؟ بہت ذہین ہو تم، بہت آگے جا سکتی ہو۔ دیکھو ہمارے بڑے سدا ہمارے ساتھ نہیں رہتے، ہمیں اپنے پیروں پر اسی لیے کھڑا ہونا پڑے گا کہ جب ہمارے بڑے ہم سے بچھڑ جائیں تو ہم اس وقت تک جینے کا ڈھنگ سیکھ چکے ہوں۔ اپنے دونوں ہاتھوں میں اس کے ہاتھ تھام کر بہت پیار اور محبت سے زوہا اسے قائل کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ زوہا کا انداز مدلل اور پرزور تھا۔ اکرما گھر کا فرد ہے، تمہیں بھی اس سے کوئی پرابلم نہیں ہوگی، بلیو می، وہ بہت نائس اور نرم بندہ ہے، بہت ذہین ہے وہ، تمہیں بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا اس سے، وہ بہت لائق ہے، تمہیں پڑھانے کی ذمہ داری لی ہے اس نے تو دیکھنا تمہیں کچھ نہ کچھ بنا کر ہی چھوڑے گا، گھر سے باہر جانا بھی نہیں ہوگا تمہیں کہ تمہیں ٹینشن ہو، لہٰذا اب تم اکرما سے سبجیکٹس ڈسکس کر لو۔ BCom پارٹ 1 کے ایڈمیشن شروع ہونے والے ہیں، تم پرائیویٹ کر لو گریجویشن۔ زوہا نے تفصیل سے کہتے ہوئے گویا یکدم حتمی انداز اختیار کیا تو درِ مکنون سڑپٹا کر اس کے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ مگر میں، اگر مگر کچھ نہیں، درِ مکنون نے کچھ کہنا چاہا، اس نے ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا۔ دیکھو ساری زندگی تم کچن میں نہیں گزار سکتی، یہ ایک عارضی پناہگاہ ہے، زندگی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالو اور سمجھنے کی کوشش کرو کہ آخر ہم تمہیں کیوں فورس کر رہے ہیں۔ وہ سب تو ٹھیک ہے، مگر اب میرا ذہن بھی میرے قابو میں نہیں، اور پڑھنے کے لیے اگر رجحان ہی نہ ہو تو بھلا کس طرح اسٹڈی ہو سکتی ہے؟ وہ اپنے اوپر جیسے سارے اختیار کھو چکی تھی، لاچاری سے کہنے لگی۔ تو پھر ایک ہی حل ہے اس کا۔ اس کی بات پر گہری سانس بھرتے ہوئے قدرے توقف سے زوہا نے کہا تو وہ چونک کر اس کی جانب دیکھنے لگی۔ تم شادی کر لو، یہی ایک آخری تیر بچا ہے اس کے پاس۔ بالآخر اسی کو آزمانے کا ارادہ کیا۔ درِ مکنون کا تو شادی لفظ سن کر جیسے سارا خون ہی نچڑ گیا تھا۔ یک لگ پلیز زوہا باجی، ایسا تو کبھی سوچیے گا بھی نہیں۔ اس کی کرب میں ڈوبی آواز جیسے گہرے کنویں سے آئی تھی۔ نظریں کسی غیر مرئی نقطے پر جمیں، جیسے کوئی انتہائی اذیت ناک منظر دیکھ رہی تھیں۔ تو پھر تعلیم شروع کر دو۔ زوہا نے لوہا گرم دیکھ کر ضرب لگائی تو درِ مکنون نے گلہ آمیز نظریں اس پر جما دیں۔ دیکھو پاپا کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، تمہاری فکر میں دن بدن اور بھی کمزور ہوتے جا رہے ہیں، ان کے پاس 2 ہی آپشنز ہیں، یا تو تمہاری شادی کرا دیں، یا پھر اگر تم اس کے لیے تیار نہیں ہو تو تمہیں تمہارے پیروں پر کھڑا ہونے کے لیے تمہاری تعلیم مکمل کرائیں۔ اب تم ہی بتاؤ تمہیں کون سا آپشن منظور ہے؟ وہ متذبذب سی اس پر نظر جمائے کھڑی تھی، اس کی آنکھوں میں گلہ بھی تھا اور امید بھی کہ شاید زوہا کا ووٹ اس کے حق میں ہو جائے۔ زوہا نے اپنائیت سے ہلکی سی ڈانٹ کے ساتھ سمجھایا اور پھر اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے بولی، بس اب زیادہ بوجھ مت ڈالو اپنے ذہن پر، میں پاپا کو بتانے لگی ہوں کہ تم راضی ہو، اکرما تمہارے لیے BCom پارٹ 1 پرائیویٹ کا فارم لے آئے گا، تم فل کر لینا، اوکے؟ شاباش، چلو اب اس خوشی میں اچھی سی چائے بنا کر پلاؤ۔ اسے گہری سوچ سے نکالنے کے لیے زوہا نے ہلکا پھلکا انداز اپنایا اور اسی وقت موبائل سے مظفر صاحب کا نمبر ڈائل کرنے لگی۔ درِ مکنون کے اندر خاموشی کی چادر سی بچھ گئی تھی۔ چلو جو ہو رہا ہے اسے ہونے دیتے ہیں، پہلے بھی جو ہوا اس میں میری رضا شامل نہ تھی، لہٰذا اگر اب بھی میری خواہش کے خلاف کچھ ہو رہا ہے تو اس میں کون سا حرج ہے؟ کم از کم اس سے میرے محسن تو خوش ہوں گے، آخر انہیں بھی تو خوشی دینی ہے مجھے، جنہوں نے میری خاطر یہ دکھ مول لیا ہے۔ چائے کی کیتلی برنر پر رکھتے وہ خود کو سمجھا رہی تھی اور اس میں کافی حد تک کامیاب بھی تھی۔ زویا اس کی خاموشی سے رضامندی کا عندیہ پا گئی تھی، جبھی خوش خوش باہر نکل گئی۔ خیریت زوہا کو کیا ہوا ہے؟ بڑی خوش لگ رہی تھی۔ سائرہ بیگم ڈرائیور کو ہدایت دے کر اندر آئیں تو اوپر جاتی زوہا کے چہرے پر نظر پڑی، سامنے کھڑی ردا کے چہرے پر بھی مسرت کا تاثر تھا۔
انفیکٹ دوحہ نے درے مکنون کو آگے پڑھنے کے لیے کنونس کر لیا ہے، اس لیے بہت خوش ہے وہ۔ ہلکی سی مسکراہٹ سمیت اس نے ماں کے سوال کا جواب دیا تو حسب سابق ان کی بھویں تن سی گئیں۔ پتہ نہیں باپ بیٹی کو بھی کیوں اس قدر خوش فہمی ہے کہ وہ لڑکی پڑھ ہی لے گی۔ ٹھیک ہے کبھی پوزیشن ہولڈر رہی ہے، مگر اس وقت جو اس کی ذہنی حالت ہے وہ بھلا کسی سے چھپی ہے؟ ارے اس کا دل مردہ ہو چکا ہے، جس کے ساتھ اتنا بڑا حادثہ ہو جائے وہ جیتے جی مر جاتا ہے۔ بھلا مردوں کو بھی جان ڈالی جا سکتی ہے؟ انتہائی بے حسی سے وہ بڑبڑانے کے سے انداز میں کہہ رہی تھیں۔ ردا خاموشی سے سیب کھانے میں مشغول رہی کہ ممی سے اختلاف کرنے کی اسے عادت تھی، نہ وہ ایسا کرنا پسند کرتی تھی۔ اب یہ لوگ زبردستی اسے پڑھانے چلے ہیں، اس لڑکی کو جو آئے دن فٹس پڑتے ہیں، جسے اعصابی دوائیں دی جا رہی ہوں، بلا وجہ کا خرچہ کر رہے ہیں اس پر تمہارے بابا اور یہ ان کی لاڈلی۔ وہ ضحیٰ سے سخت کبیدہ تھیں، جبھی ردا بہن کی طرفداری کرنے آگے بڑھی۔ کوشش کرنے میں کیا حرج ہے ممی، ہو سکتا ہے کہ واقعی درے مکنون کی لائف سیٹل ہو جائے۔ کہتے ہیں خالی دماغ شیطان کا کارخانہ ہوتا ہے، سارا دن فارغ بیٹھی رہے گی تو کبھی بھی یادوں سے چھٹکارا نہیں پا سکے گی۔ کیوں بھی آپ اس بات کو پازیٹیو لیں ممی، وہ پڑھ لے گی، اپنے پیروں پر کھڑی ہو جائے گی۔ وہ ایک طرف سے پاپا کی ذمہ داری کم ہی ہوگی نا؟ ماں کی کسی حد تک ناز تھی وہ، مگر اس وقت ان کے دل اور دماغ میں کیا چل رہا ہے وہ سمجھنے سے قاصر تھی۔ رہ گیا خرچے کا مسئلہ تو پاپا نے درے مکنون کا لاہور والا گھر رینٹ پر دیا تو ہے، وہاں سے کچھ نہ کچھ تو آتا ہی ہوگا۔ دروازے سے اندر آتے اکرما کے قدم ماں بیٹی کی باتیں سن کر ٹھٹک سے گئے تھے، ساتھ ہی ان کی گفتگو سے یہ بھی پتہ چلا کہ درے مکنون نے آگے پڑھنے کا فیصلہ کر لیا ہے، جبکہ وہ دونوں اس کی آمد سے بے خبر باتوں میں مگن تھیں۔ تاہم چچی جان کو درے مکنون سے خدا واسطے کا بیر ہے، اس بارے میں جان کر سخت متاثر ہوا تھا وہ۔ آج خلاف توقع سب گھر پر تھے، شاپنگ کا پروگرام شام کو بنایا گیا تھا تاکہ ضحیٰ کو بھی ساتھ لیا جا سکے۔ ہاں تو تمہارا کیا خیال ہے، کچھ بچتا بھی ہوگا اس میں سے؟ اس کی دوائیں اور ضروریات کی دیگر چیزیں بازار سے ہی آتی ہیں، خاص طور پر ڈاکٹروں کی فیسیں اچھی خاصی بھاری ہیں، تمہارے پاپا بھی بڑے سے بڑے سائیکیٹرسٹ کے پاس لے کر جاتے رہے ہیں اسے۔ بیٹی کی بات پر وہ خاصا برا مان کر بولی۔ ردا نے کان دبا کر وہاں سے جانے میں ہی عافیت جانی، وہ دوسروں کے لیے اپنی ماں کو ناراض کرنا افورڈ نہیں کر سکتی تھی۔ اکرما اس دوران خاموشی سے اوپر کی سیڑھیاں چڑھ گیا۔ شام کو ایوننگ کلاسز سے واپسی پر آج خاصی دیر ہو گئی تھی۔ اس پر ولی، اطہر اور منصور بھی مل گئے تو ڈنر باہر کرنے کا اچانک ہی پروگرام بن گیا۔ کال کر کے دادی کو اس نے اطلاع دے دی تھی۔ اپنے فیورٹ ڈھابہ ہوٹل کا روایتی کھانا کھا کر وہ چاروں کافی دیر اپنا پرانا وقت ڈسکس کرتے اور خود پر ہنستے رہے۔ کیا خوبصورت دن تھے یار وہ بھی، منصور نے گہری سانس بھر کر کہا۔ خوبصورت تو اب بھی ہیں، بس ہمارے زاویہ بدل گیا ہے، اب بیوی بچوں کے لیے سوچنا پڑتا ہے، پہلے صرف اپنے لیے جیتے تھے۔ اطہر نے فلسفیانہ انداز میں سر جھٹکا تھا۔ سو تو ہے، ویسے تم دونوں کب صحرا باندھ رہے ہو؟ منصور نے سر ہلا کر اتفاق رائے کرتے ہی ولی اور اکرما کو مخاطب کیا۔ کیوں تمہیں ہماری آزادی سے جیلسی ہو رہی ہے؟ ولی کہکا لگا کر ہنسا تو اکرما بھی مسکرا دیا۔ بکو مت، ہم سنجیدہ ہیں، کیا 50 سال میں سر گنجا اور منہ دانتوں سے خالی ہونے لگے گا تب لڑکی ڈھونڈنے نکلو گے؟ اطہر کافی فکر مند نظر آ رہا تھا، ڈپٹ کر بولا تو ولی بھی ہنس دیا۔ میری منگنی تقریباً طے ہے، اسی لیے امید ہے اگلے سال ہی فارغ ہو جاؤں گا۔ تم اس اکرما کی فکر کرو جو اب تک چھڑا چھاٹ گھوم رہا ہے۔ اب تو ولی کا رخ بھی اس کی طرف ہو گیا تھا جو خوشگوار انداز میں مسکرا دیا۔ میرے یارو میرے لیے فکر مند نہ ہو، میری دادی آج کل اسی مہم کو سر کرنے میں لگی ہوئی ہیں۔ میری کزن کی شادی پر دور قریب کے سارے عزیزوں کو بلا رہی ہیں، ان میں سے ہی کسی نہ کسی کو چننے کا ارادہ ہے ان کا، گویا انتخاب وہی کریں گی، تمہارا کوئی رول نہیں ہوگا اس سوئمبر میں۔ منصور کو گویا شدید افسوس ہوا تھا، فکر مندی سے پوچھا۔ دادی میرے مزاج کو سمجھتی ہیں اور مجھے ان پر پورا بھروسہ ہے، اب کہ وہ سنجیدگی سے بولا۔ اور اگر ان کی پسند، ان کا انتخاب تمہیں سمجھ نہ آ سکا پھر؟ اطہر نے سوال داغا۔ پھر کیا، میرا ایمان ہے ہمارے بزرگ ہمارا بھلا ہی سوچتے ہیں، لہٰذا جیسے میرے والدین نے ارینج میرج کو نبھایا میں بھی نبھاؤں گا۔ اس کا مطمع نظر قطعی طور پر واضح تھا۔ سمجھوتہ کرنے سے اچھا نہیں کہ تم اپنا فیصلہ اپنے ہاتھ میں لو؟ ولی کا موقف بھی تو بڑا دو ٹوک تھا۔ نہیں یار، دادی نے بابا اور ماما جان کے انتقال کے بعد میرے لیے بہت کچھ کیا ہے، اور آج جب میں انہیں کچھ دے سکتا ہوں تو پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ یوں بھی ایک بار دادی کو انکار کیا تھا، آج تک انہیں ردا کے باہر بیاہنے کا قلق ہے، اب میں مزید انہیں مایوس نہیں کر سکتا۔ وہ محبت اور سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ وہ تینوں چپ ہو گئے کہ اسے سمجھانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا، دادی کے معاملے میں انہیں پتہ تھا وہ ایسا ہی ہے،
اس کی واپسی خاصی دیر سے ہوئی۔ واچ مین نے گیٹ کھولا تو پورچ سے گاڑی غائب دیکھ کر اسے اندازہ ہوا چچا جان گھر پر موجود نہیں۔ اتنی رات گئے کہاں جا سکتے ہیں؟ وہ سوچتا ہوا اندر آیا تھا۔ لاؤنج خالی پڑا تھا اور گھر میں مکمل اندھیرا تھا۔ ابھی 2 سیڑھیاں چڑھنے کا قصد ہی کر رہا تھا کہ گھٹی گھٹی سی سسکیاں اس کی سماعتوں سے ٹکرائیں۔ کچن کی طرف سے آواز آ رہی تھی۔ وہ اوپر جاتے جاتے رک گیا۔ چھوڑ دو مجھے، دیکھو میرے پاس مت آنا۔ یہ نسوانی آواز خوف اور دہشت سے بھرپور تھی۔ اکرما کا پورا وجود جیسے تھر تھرا اٹھا۔ برق کی سی تیزی سے وہ کچن کی طرف لپکا۔ پلیز میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، مجھے جانے دو، میرے پاس مت آنا، مجھے چھونا مت، چھوڑ دو مجھے، چھوڑو۔ ایسی دلخراش چیخ تھی کہ اکرما جیسے آہنی اعصاب والے انسان کے دل کی دھڑکن بھی جیسے تھم سی گئی۔ کچن میں کوئی نہیں تھا۔ یہ چیخ کچن کے ساتھ والے کمرے سے آئی تھی۔ اکرما بصورت کمرے کی طرف آیا تھا۔ ادھ کھلے دروازے سے زیرو پاور کے بلب کی روشنی باہر آ رہی تھی۔ اس نے غضبناک تیوروں سمیت دروازہ پیچھے کی طرف دھکیلا تھا، مگر یہ کیا؟ کمرہ تو خالی تھا، صرف در مکنون وہاں تھی۔ سامنے بیڈ پر کمبل کندھوں تک کھینچے ہوئے وہ سراسیمہ سی ادھر ادھر دیکھ رہی تھی، خوف سے تھر تھر کانپتی ہوئی، یقیناً کسی بھیانک خواب سے جاگی تھی۔ اکرما جو دھڑ سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تو جیسے وہ اچھل ہی پڑی۔ کون ہو تم؟ پھر آ گئے تم؟ میرے پاس مت آنا، پلیز چلے جاؤ یہاں سے، چلے جاؤ، رحم کرو مجھ پر۔ کمبل اپنے گرد لپیٹنے کی کوشش میں ادھر ادھر ہاتھ مارتی در مکنون اب بلک بلک کر رو رہی تھی، فریاد کر رہی تھی۔ اکرما کے اعصاب جھنجھنا اٹھے۔ تیزی سے بائیں جانب لگے بٹن کو پش کیا تو پورا کمرہ روشنی میں نہا گیا۔ پیچھے سرکتے سرکتے در مکنون اب بستر سے اتر کر دیوار سے لگ چکی تھی۔ دونوں ہاتھ جوڑتے ہوئے بری طرح گڑگڑا رہی تھی۔ اس نے آنکھیں خوف اور دہشت کے باعث بند کر رکھی تھیں۔ اکرما پریشان سا اس کی جانب لپکا۔ دیکھو میں مر چکی ہوں اندر سے، کچھ نہیں بچا میرے اندر، پلیز میرے ماما بابا کے پاس جانے دو۔ مردار تو حرام ہوتا ہے، میں بھی مردہ ہوں ایک، آخر کب تک مجھے قید رکھو گے؟ پلیز جانے دو اب۔ در مکنون، ہوش کریں، اکرما نے قریب آ کر پکارا، مگر وہ تو جیسے ہوش کھو بیٹھی تھی، اسی طرح بلکتی رہی، حتیٰ کہ نڈھال ہو کر ایک جانب ڈھلک گئی۔ مائی گاڈ! اکرما کے تو آسان خطا ہو گئے، بھاگ کر اوپر آیا۔ ادھر دادی بھی سو چکی تھیں۔ انہیں بادل ناخواستہ جگایا۔ کیا ہوا بیٹا؟ سب خیریت تو ہے؟ اکرما کے چہرے سے جھلکتی تشویش اور پریشانی دادی کو سہما سا گئی۔ پتہ نہیں در مکنون کی طبیعت خراب ہو گئی ہے غالباً، آپ پلیز نیچے چلیں، چچا جان لوگ گھر پر نہیں۔ وہ حد درجہ سنجیدگی سے بولا تو دادی متردد سی نیچے چلی آئیں۔ کچن سے ملحقہ یہ کمرہ کبھی اسٹور ہوا کرتا تھا۔ آج در مکنون کو اس تنگ کمرے میں اس حالت میں دیکھ کر اسے غائب درجے کے جلال اور شدید افسوس نے اپنے حصار میں لے لیا تھا۔ دادی اسے بے ہوش دیکھ کر تیزی سے اس کی طرف بڑھیں۔ دری، بیٹا دری، ہوش کرو بچے۔ دادی نے اس کے ٹھنڈے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر اس کی ہتھیلیاں مس لیں اور گھبرا کر مڑی۔ اکرما بیٹا جلدی سے پانی لے کر آؤ، اور ہاں سائڈ ٹیبل کی دراز میں ایک ٹیبلٹ پڑی ہے وہ بھی لاؤ، جلدی کرو۔ اکرما متردد سا دونوں چیزیں لے کر کمرے میں آیا تو دادی آنکھوں سے بہتی نمی صاف کرتے ہوئے بہت دکھی لگ رہی تھیں۔ اس نے خاموشی سے پانی دیا تو انہوں نے در مکنون کے چہرے پر چھڑکا۔ ذرا دیر کی کوشش سے وہ کسمسانے لگی، جب بھی بڑبڑاہٹ جاری رہی، مجھے چھوڑ دو ظالم درندے، یا اللہ مجھے بچا، یا میرے مالک مجھے اس درندے سے نجات دے۔ در مکنون بیٹا آنکھیں کھولو، دیکھو میں ہوں تمہارے پاس، دادی نے روتے ہوئے اسے خود سے لگایا تھا۔ اکرما نے انگوٹھے سے پیشانی مسلتے ہوئے نیم بے ہوش در مکنون کی طرف دیکھا۔ آج کچھ اندازہ ہوا تھا کہ اس کے ساتھ کیا حادثہ ہوا تھا۔ آج سمجھ میں آیا کہ وہ مردوں سے اس قدر خوفزدہ کیوں تھی، کیوں اس کی خود اعتمادی صفر ہو چکی تھی، کیوں تمام گھر والے اس حادثے کے بارے میں بات کرنے سے کتراتے تھے، کیسی اذیت سے گزری تھی وہ لڑکی۔ اس کا خون جیسے کنپٹیوں کی شریانوں میں ٹھوکریں مار رہا تھا۔ در مکنون بیٹا دیکھو دادی ہے تمہارے پاس۔ دادی نے اس کے پسینے سے بھیگے حسین چہرے سے ڈارک براؤن بالوں کی لٹیں ہٹاتے ہوئے کچھ ایسے محبت اور اپنائیت سے کہا کہ ایک لمحے کے لیے اکرما بھی حیران رہ گیا۔ ایسا محبت اور شفقت سے لبریز لہجہ اس نے ہمیشہ صرف اپنے لیے سنا تھا۔ در مکنون نے بالآخر نمکین پانی سے لبریز آنکھیں بمشکل کھولیں۔ دادی، دادی آپ! وحشت سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے اس نے جو دادی کو پاس پایا تو بے ساختہ ان سے لپٹ گئی۔ مجھے بچا لیں دادی، مجھے بچا لیں، یہ دیکھیں میرے بازو۔ یکدم اس نے روتے ہوئے ان سے خود کو الگ کرتے ہوئے اپنا بازو ان کے سامنے کیا اور پھر جیسے خود ہی چونک گئی۔ وہ نشان کہاں گئے؟ سوالیہ نظریں دادی کی طرف اٹھائیں تو وہ جیسے آہستہ آہستہ ماضی سے نکل کر حال میں لوٹی اور پھر یکدم دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر رو پڑی۔ بھول جاؤ سب میری بچی، اب ہم سب ہیں نا تمہارے ساتھ، دادی بھرائی آواز میں اسے دلاسا دینے لگی تھیں۔ میں برباد ہو گئی دادی، مجھے کیوں زندہ رکھا ہے اللہ نے، وہ مجھے بلا کیوں نہیں لیتا اپنے پاس، جیسے میرے ماما بابا کو
ہمیشہ کے لیے جدا کر دیا ہے اس نے۔ میں اس ناپاک وجود سے اس دنیا کو پاک کیوں نہیں کر دیتا میرا رب دادی، بھلا مجھ جیسی لڑکی کو زندہ رہنے کا کیا حق، کیا ضرورت ہے میری اس دنیا کو؟ اس کی ہچکیاں دھیرے دھیرے گھٹی گھٹی چیخوں میں بدلنے لگی تھیں۔ دادی نے ڈبڈبائی نظروں سے کرما کو دیکھا، جو اس تکلیف دہ صورتحال پر لب بھیجے کھڑا تھا، جس کی موجودگی سے در مکنون لا علم تھی۔ مکرمہ کے چہرے کے تاثرات اتنے کشیدہ تھے کہ دادی ایک نظر سے زیادہ اسے دیکھ نہ سکیں، اور در مکنون کا چہرہ اوپر کرتے ہوئے بولی، بیٹا دوا لے لو۔ اکرمہ نے ان کے کہتے ہی کسی معمول کی طرح ٹیبلٹ نکال کر ان کے ہاتھ پر رکھی۔ در مکنون اس دوران بس تڑپ تڑپ کر روتی رہی۔ اس سے پہلے کہ وہ اکرمہ کی موجودگی سے آگاہ ہوتی، وہ گہری سوچ سمیت باہر نکل گیا۔ کچھ دیر بعد دادی باہر نکلیں تو اسے جینس کی جیبوں میں ہاتھ پھنسائے ادھر ادھر ٹہلتے ہوئے پایا۔ کیا حال ہے اب؟ وہ لپک کر ان کے پاس آیا تھا۔ بے حد تشویش اور تفکر سے پوچھا۔ پتہ نہیں، شاید روتے روتے نڈھال ہو گئی ہے، اسی لیے چپ چاپ دوا کھا کر لیٹ گئی ہے۔ تو اب آپ انہیں وہاں چھوڑ کر آ گئیں؟ اپنے کمرے میں لے چلیں، یہاں نیچے اکیلے چھوڑنا ٹھیک نہیں۔ پتہ نہیں چچا جان لوگ کہاں گئے ہیں؟ وہ بہت متردد ہو رہا تھا۔ ردا کے سسرال میں کوئی فنکشن ہے، وہیں گئے ہیں۔ تو انہیں اکیلا کیوں چھوڑ گئے؟ وہ سخت کبیدہ خاطر ہو رہا تھا۔ بس بیٹا، وہ خود بھی تو جانا نہیں چاہتی، لوگوں سے دور بھاگتی ہے۔ ہر بیمار انسان دوا سے بدکتا ہے، تو کیا معالج علاج کرنا چھوڑ دے؟ در مکنون کو انسانوں اور ان کے اچھے رویوں کی ضرورت ہے، محبت کی ضرورت ہے۔ یہ تنہائی، یہ اکیلا پن تو انہیں اور بھی زندگی سے دور کر دے گا۔ وہ جھلا کر بولا تھا، لہجہ جلال سے بھرپور تھا۔ دادی گمسم سی در مکنون کے پاس پلٹ گئیں اور چند ثانیے بعد اسے باہر لا کر اوپر جاتی نظر آئیں تو وہ خود بھی اوپر آ گیا۔ شاباش بیٹا، اب آرام سے سو جاؤ، میں ہوں نا تمہارے پاس۔ آیت الکرسی اور معوذ 3 بار پڑھ کر اس پر دم کیا اور اپنے قریب ہی بستر پر لٹاتے انہوں نے بہت پیار سے کہا۔ کچھ تھا ان کے لمس میں اور کچھ دوا کا بھی اثر تھا۔ اگلے 10 منٹ میں وہ گہری نیند سو چکی تھی۔ اکرمہ کے موڈ کے باعث دادی کو اس کی بڑی فکر تھی۔ در مکنون کے سوتے ہی وہ باہر آئی تھی۔ وہ اب ٹھیک ہے بیٹا، لہٰذا تم بھی اب جا کر سو جاؤ۔ رات کا 1:30 بج رہا ہے، جاؤ جا کر آرام کرو، صبح کے تھکے اب گھر آئے ہو۔ اتنی رات ہو گئی، چچا جان لوگ اب تک واپس نہیں آئے۔ شادیوں میں آج کل اتنی دیر تو ہونے لگی ہے بیٹا۔ شہر کے حالات اس قدر خراب ہونے پر لوگوں کی یہ روٹین ہے۔ لوگ تو بے حس اور ناعاقبت اندیش ہو گئے ہیں، کسی کو احساس ہی نہیں کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ سلگتے ہوئے لہجے میں کہتا وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اینی وے آپ سو جائیے دادی، اگر رات میں کوئی مسئلہ ہو تو مجھے بلا جھجک اٹھا لیجیے گا۔ اچھا بیٹا۔ دادی جانتی تھی وہ اندر سے کس قدر حساس اور نرم دل ہے۔ ماں باپ کی بے وقت موت نے اسے بہت حساس بنا دیا تھا۔ کسی کے بھی دکھ اور تکلیف پر وہ ہمیشہ بے چین ہو جاتا تھا، لہٰذا اس وقت اس سنگین صورتحال پر اس کے دل اور دماغ کی کیا حالت ہوگی، دادی اس پر بخوبی واقف تھیں۔ ابھی چند گھنٹے پہلے دوستوں کی سنگت میں اس نے جو لطف کشید کیا تھا، وہ اس وقت سخت بے چینی اور غصے میں تبدیل ہو چکا تھا۔ کپڑے تبدیل کر کے بیڈ پر آتے آتے اس کا ذہن مسلسل سوچتا رہا تھا۔ در مکنون کے لبوں سے نکلا لفظ جیسے اعصاب پر ہتھوڑے برسا رہا تھا۔ اس کا اذیت سے چور لہجہ اور درد سے بوجھل وجود ابھی تک دل اور دماغ میں دھماکے کر رہا تھا۔ کس قدر حسین اور خوبصورت لڑکی کی کس قدر بدصورت قسمت تھی۔ اکرمہ کی آنکھ پر مشکل لگی کہ ذہن ایسی ناگوار صورتحال کو قبول نہیں کر پا رہا تھا۔ غالباً صبح ہونے کو تھی۔ دادی نے کچھ پڑھ کر اس پر دم کیا تھا۔ اچانک وہ نیند سے جاگ گیا۔ بہت ہوشیار نیند تھی اس کی آج۔ دادی آپ سب ٹھیک تو ہے نا؟ نیند کے خمار سے سرخ ہوتی آنکھیں یکدم تفکر سے بھر گئیں۔ سب ٹھیک ہے بیٹا، در مکنون سو رہی ہے آرام سے۔ دادی کے بتانے پر وہ کسل مندی سے اٹھ بیٹھا اور بیڈ راؤنڈ سے تکیہ لگا کر اسے ٹکا دی۔ آپ کیا ابھی جاگی ہیں؟ بس سوتی جاگتی ہی رہی۔ در مکنون نیند میں بھی مسلسل کچھ نہ کچھ بڑبڑا رہی تھی، اسی لیے آنکھ کئی بار کھلی۔ بہرحال رات کتنی ہی تکلیف دہ کیوں نہ ہو، بالآخر صبح تو ہونا ہی ہوتی ہے۔ فجر کا وقت ہوا تو بس میں بستر سے اٹھ گئی، انہوں نے بتایا تو وہ خاموشی سے انہیں دیکھنے لگا۔ تم سو جاؤ بیٹا، آج تو اتوار کا دن ہے، چھٹی ہے تمہاری، سکون سے نیند پوری کرو اپنی۔ وہاں نیچے بھی سب رات 2 بجے کے بعد گھر آئے ہیں، سبھی 10-11 سے پہلے نہیں اٹھیں گے۔ در مکنون بھی دوا کھا کر سوئی تھی۔ اچھا ہے، نیند پوری کرنے کا موقع مل جائے گا اسے بھی۔ اس کے چہرے پر کچھ درد تھا جسے دادی نظر انداز کرتے ہوئے کہہ رہی تھیں، کل رات آپ نے در مکنون کو کون سی دوا دی تھی دادی؟ وہ سوالیہ ہوا۔ وہ ٹیبلٹ اعصاب پرسکون کرنے کی دوا ہے بیٹا، در مکنون کو سائیکیٹرسٹ نے ریکمینڈ کی تھی۔ شروع میں اس کو ایسی فٹس اکثر پڑتے تھے، پھر دھیرے دھیرے ان کے درمیان وقفہ بڑھتا چلا گیا، اور اب اللہ کا شکر ہے کبھی کبھار ہی ایسا ہوتا ہے۔ کل غالباً وہ رات کو نیچے گھر پر اکیلی تھی،
اسی لیے خوف اور دہشت کے باعث کوئی ڈراؤنا خواب دیکھ لیا ہوگا اس نے۔ وہ بڑی دردمندی سے اسے بتا رہی تھیں۔ تو کیا اب انہیں ڈاکٹر کے پاس لے جانے کے بجائے صرف یہ ٹیبلٹ ہی دی جاتی ہے یا ہر 2-3 ماہ میں فالو اپ کے لیے لے جایا جاتا ہے؟ یہ تو مجھے پتہ نہیں بیٹا، یہ سب زحا ہی سنبھالتی ہے، تم اسی سے پوچھ لینا۔ مجھے اسی نے بتایا کہ کبھی ایسی صورتحال ہو تو اسے یہ دوا دے دوں۔ دادی سادگی سے بتا کر کہنے لگیں۔ اکرما نے بھویں اچکا کر لب بھینچ لیے، پھر کچھ سوچ کر بولا، ایسی دواؤں کا استعمال چند ماہ سے زیادہ نہیں کرنا چاہیے۔ اینی وے میں زحا سے بات کروں گا۔ البتہ کل کے واقعے کے بعد مجھے مکمل یقین ہو گیا ہے کہ درِ مکنون کو ایک بار پھر تھراپی کی ضرورت ہے۔ وہ گھر کے کام کاج کرنے لگی ہیں، کھانا اچھا بنا لیتی ہیں، سب امور بہتر طور پر مینج کر رہی ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کے ذہن میں جو گتھیاں الجھی ہیں وہ سب بھی سلجھ چکی ہیں، اس نے تجزیاتی انداز میں کہا تو دادی پیار سے اسے دیکھنے لگیں۔ کس قدر ہمدرد اور حساس دل کا تھا ان کا یہ بیٹا۔ انہوں نے اسے اس طرح متفکر دیکھ کر اپنی تربیت صحیح ٹھکانے پر لگتی محسوس کی۔ صحیح کہہ رہے ہو بیٹا، ہم نے تو ایسا سوچا ہی نہیں تھا۔ ویسے میرا خیال ہے ان کا اصل مسئلہ تنہائی اور اپنے قریبی رشتوں سے محروم ہو جانا ہے۔ اگر انہیں محبت کے ساتھ زندگی کی طرف لایا جا سکے تو مجھے امید ہے کہ وہ ماضی کے تاریک غاروں میں بھٹکنے کے بجائے حال اور مستقبل کے بارے میں سوچنے لگیں گی۔ دادی نے دیکھا وہ بہت ہمدردی سے کہہ رہا تھا۔ تمہاری بات اپنی جگہ ٹھیک ہے بیٹا، مگر تمہیں سمجھ تو آ ہی گیا ہوگا کہ آخر اس کے ساتھ کیا ہوا۔ ایک لڑکی کے لیے اس کی عصمت سے بڑھ کر کچھ نہیں ہوتا، اور جب کوئی درندہ صرف انسان کے سر سے چادر کھینچ لے تو وہ مٹی سے بھی بے مول ہو جاتی ہے۔ ماں بیٹی کے غم میں ایسی سوئی کہ پھر اٹھ نہ سکی، اکلوتی کم سن بیٹی کسی خزانے سے کم نہیں ہوتی۔ صوفیہ برداشت نہ کر سکی اور برین ہیمریج اس کی جان لے کر ٹلا۔ 2.5 ماہ تک زاہد میاں در در بھٹکے، کئی اثر و رسوخ والے لوگوں کو بیچ میں ڈالا، تب کہیں جا کر اس زمیندار کے ہاں سے اسے بازیاب کرایا گیا، مگر جب وہ ملی تو 17 سال کی الرٹ سی درِ مکنون نہیں، 70 سال بوڑھی سے بھی بدتر حالت میں تھی۔ زاہد میاں تو صوفیہ کے غم اور بیٹی کے اغوا سے ویسے ہی نڈھال تھے، اسے یوں تباہ و برباد دیکھا تو خود پر قابو نہ رکھ سکے۔ ایسے تکلیف دہ حالات میں ایک دن درِ مکنون کو ڈاکٹر کے پاس لے جا رہے تھے کہ ایکسیڈنٹ میں خالق حقیقی سے جا ملے۔ دادی بتاتے بتاتے رونے لگی تھیں۔ اکرما مضبوط اعصاب کا مالک ہونے کے باوجود اس وقت ذہن کو منتشر محسوس کر رہا تھا۔ اس روز درِ مکنون کا سکتہ ٹوٹا تھا جب اس نے اپنے باپ کو کفن میں لپٹا دیکھا۔ وہ دن ہے اور آج کا دن اس کے آنسو نہیں رکتے۔ اپنی بربادی اور ماں باپ کی موت نے اسے اس قدر کمزور بنا دیا ہے کہ اس کی شخصیت مسخ ہو کر رہ گئی ہے۔ ایسے میں تم ہی بتاؤ بیٹا اس کا کیا بنے گا؟ دادی سرد آہ بھر کر بولیں۔ مایوسی کفر ہے دادی، اللہ اپنے بندوں کو آزماتا ہے، اس نے حوصلہ دینے والے انداز میں کہا۔ میں مایوس نہیں بیٹا، مگر گزرے سالوں میں نے زحا اور مظفر میاں کے ساتھ مل کر اسے زندگی کی طرف لانے کے بہت جتن کیے، مگر درِ مکنون کو اس اذیت سے نجات نہیں دلا سکے ہم۔ سچ کہوں تو کبھی کبھی بہت فکر مند ہوتی ہوں کہ آخر اس کی زندگی کیسے گزرے گی، کیسا سنہرا وجود ہے اور کیسے سیاہ نصیب۔ دوپٹے کے آنچل سے آنسو خشک کرتے دادی کسی ماں کی طرح پریشان ہو رہی تھیں۔ اکرما نے تسلی دیتی نظروں سے انہیں دیکھا۔ آپ فکر مت کریں دادی، اللہ تعالیٰ سب بہتر کرے گا۔ سب سے اہم درِ مکنون کی صحت ہے۔ میرا خیال ہے زحا کو دوبارہ ڈاکٹر کے ساتھ درِ مکنون کی سٹنگ کرا دینی چاہیے۔ میں اسے فون کرتی ہوں آج، پرخیال لہجے میں کہتی دادی اٹھ کھڑی ہوئیں۔ تم چاہو تو سو جاؤ بیٹا۔ نہیں دادی، نیند نہیں آ رہی اب، آپ چلیں میں فجر پڑھ کر آتا ہوں۔ اتنا کچھ جان کر نیند کسے آنی تھی؟ وہ ذہن پر بوجھ سا لے کر بستر سے اٹھ کھڑا ہوا۔ صرف سن کر ہی اس کی نیند اڑ گئی تھی تو جس پر بیتی تھی اس کی کیا حالت ہوگی وہ سوچ کر ہی متاثر ہو گیا۔ کسل مندی سے کرتے کی آستینیں فولڈ کرتا وہ واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ اماں، آج ناشتہ آپ کیوں بنا رہی ہیں؟ درِ مکنون کہاں ہے؟ سائرہ ناشتے کے لیے کچن میں آئیں تو دادی کو چولہا جلائے مصروف پایا۔ اس کی طبیعت رات اچانک خراب ہو گئی تھی، سو رہی ہے، تمہیں تو معلوم ہے اس دوا سے نیند بہت آتی ہے۔ کل بمشکل سنبھالا تھا میں نے۔ ہوا کیا تھا؟ بیزاری کا عنصر غالب تھا آواز میں۔ ان کی سنگ دلی پر کرتے دادی نے کل کی تفصیل بتا ڈالی۔ کمال ہے کچھ دنوں سے تو ٹھیک چل رہی تھی، اب اچانک کیا ہو گیا؟ اس لڑکی کو بھی لوگوں کی توجہ حاصل کرنے کے لیے بلا وجہ ٹینشن دینے کی عادت پڑ گئی ہے۔ بڑبڑاتے ہوئے انہوں نے ناشتے کے لیے دادی کی مدد کرانی چاہی تھی کیونکہ کچن ہیلپر اب نہیں آتی تھی۔ اس دوران سب ناشتے کی میز پر آ گئے تھے۔ سیف کے بلانے پر وہ بھی چلا آیا، مگر تیور خاصے کشیدہ تھے۔ اماں، رات آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ کچھ ایسا ضروری فنکشن بھی نہ تھا کہ میں چھوڑ کر واپس نہیں آ سکتا تھا۔
ناشتے کی ٹیبل پر چچا جان نے دورے مخنون کی غیر موجودگی پر استفسار کیا تو ساری تفصیل سننے کو ملی۔ جواباً وہ بہت بے چین ہو گئے تھے۔ میں نے سنبھال لیا تھا بیٹا، اکرما بھی تھا گھر پر، اسی لیے تمہیں ڈسٹرب کرنے کی ضرورت نہیں سمجھی۔ اگر خدا نخواستہ کچھ ہوتا تو تمہیں اطلاع کرتی، مگر وہ جلد سنبھل گئی تھی۔ اب کیسی ہے وہ، سو رہی ہے کیا؟ مظفر صاحب اس کے لیے ایک دم فکر مند ہو گئے تھے۔ ناشتہ چھوڑ کر اٹھنے لگے۔ ہاں سو رہی ہے، جبھی تو سائرہ اور میں نے ناشتہ بنایا ہے، تم اطمینان سے بیٹھ کر ناشتہ کرو۔ میں زوہا کو فون کروں کہ آج وہ ڈاکٹر کے پاس لے کر جائے دورے مخنون کو، ویسے وہ اب ٹھیک ہے بیٹا، دادی نے انہیں تسلی دیتے ہوئے کہا۔ جی ٹھیک ہے تو ڈاکٹر کے پاس لے جانے کی کیا ضرورت ہے، یہ نفسیاتی امراض ٹھیک نہیں ہوتے، بس ڈاکٹروں کی جیبوں میں فیسیں بھرتی رہتی ہیں۔ جائقہ سپ لیتے ہوئے سائرہ بیگم یکدم تڑک کر بولی تھیں۔ سیف اور ردا چپ چاپ ناشتہ کر رہے تھے۔ اکرما کا سارا دھیان تینوں بڑوں کی طرف تھا، ناشتے کو مطلب دل نہیں چاہ رہا تھا۔ کیسی باتیں کرتی ہو سائرہ، ارے وہ بھی سارا دن تمہاری خدمت کرتی ہے، کم از کم اس کا معاوضہ سمجھ کر ہی کبھی ہمدردی کر لیا کرو اس کے ساتھ۔ چچا جان جیسے تڑپ سے گئے تھے۔ لو تو میں نے کون سا بھالا دے مارا ہے اسے، ایک صحیح بات ہی تو کی ہے، آپ تو مجھ پر یوں برسنے لگے جیسے دورے مخنون کے ساتھ ہونے والے ہر حادثے کی ذمہ دار میں ہی ہوں۔ سائرہ بیگم نے چراغ پا ہونے میں ذرا دیر نہ کی تھی۔ ایک تو پہلے ہی صبح صبح خالی پیٹ ناشتہ بنانا پڑا، ساس کچن میں موجود تھیں، اسی لیے مروت کے تقاضے تو نبھانے ہی تھے۔ اس پر مظفر صاحب کی دورے مخنون کے لیے ہمدردی بھری حمایت، اس کا غضبناک ہونا کچھ ایسا بعید از قیاس بھی نہ تھا۔ حادثے کی نہیں، مگر اب اس بچے کی ذمہ داری تو ہو نا تم، اس کی زندگی سے جڑے ہر معاملے کی ذمہ داری تمہیں ہی سونپی ہے میں نے۔ صبح صبح یہ معاملہ طول نہ پکڑے، اس لیے مظفر صاحب نے حسب معمول دھیمی آواز میں سمجھانے کی کوشش کی۔ ذمہ داری سونپی ہے تو اب مجھے ہی اسے نبھانے بھی دیں، کیا کرنا ہے کیسے کرنا ہے میں آپ سے بہتر سمجھتی ہوں۔ جواباً وہ مزید تڑک کر بولیں تو اکرما سے مزید برداشت نہ ہو سکا۔ لیکن اس طرح دورے مخنون کے علاج سے صرف نگاہ کرنا خود گھر کے ماحول کے لیے ٹھیک نہیں۔ کچھ دنوں میں یہاں شادی ہے، میرا خیال ہے ایسے میں دورے مخنون کو مکمل طور پر ٹھیک ہونا چاہیے۔ لہجے کو حد الامکان دھیما رکھتے اس نے بامشکل اپنا غصہ ضبط کیا تھا۔ بات اب نہ ہوتا تو شاید ابھی سائرہ بیگم سے اس کی بحث ہو جاتی۔ بات ہی کچھ ایسی کہی تھی اس نے کہ سائرہ بیگم بے اختیار اس کی طرف دیکھ کر رہ گئیں۔ در حقیقت اس بارے میں تو انہوں نے سوچا ہی نہیں تھا۔ اکرما کا جملہ سوچ کا نیا دروا کر گیا۔ ٹھیک کہتے ہو بیٹا، میں آج ہی اس کے لیے اپائنٹمنٹ لیتا ہوں۔ اکرما سے متفق ہوتے مظفر صاحب نے دادی سے کہا تو سائرہ بددلی سے چائے کا کپ ہونٹوں سے لگا کر کچھ سوچنے لگیں۔ کوئی 7ویں بار زاویار کے سیل پر بیل بجی تھی، جو وہ جمجاتے ہوئے اتفاقاً لاؤنج میں ہی بھول گیا تھا۔ ایک بار پھر بیل بجنا شروع ہوئی تو آسماں کو بالآخر کمرے میں آنا ہی پڑا تھا۔ نہ جانے کون تھا جو اس قدر بے تابی سے لگاتار کال کیے جا رہا تھا۔ سیل فون تک پہنچتے پہنچتے ایک بار پھر کال ڈراپ ہو گئی۔ انہوں نے سیل فون اٹھا کر دیکھا 8 مسڈ کال تھیں۔ ڈسپلے پر شہرین کا نام جگمگا رہا تھا۔ اگلے ہی سیکنڈ اسکرین پر شہرین کے نام سے ایک پیغام ابھرا، کہاں ہو زوی، پلیز کال ریسیو کرو۔ آسماں کے حافظے میں یہ نام کہیں محفوظ تھا۔ ابھی وہ کچھ سوچ ہی رہی تھی کہ ایک بار پھر سے رنگ ہوا۔ یہ کال شہرین کی ہی تھی۔ انہوں نے رابطہ بحال کر کے سیل فون کان سے لگایا۔ اف زوی کہاں ہو تم، کب سے کال کر رہی ہوں، کیا دن میں بھی سونے لگے ہو؟ اس سے پہلے کہ وہ سلام کرتی دوسری جانب سے شہرین نے بنا سلام کیے سوال داغ دیا تھا۔ السلام علیکم بیٹا، سوری زوی تو گھر پر نہیں، جم گیا ہوا ہے۔ آپ کون؟ شہرین کا نام اور زاویار کو اس قدر بے تکلفی اور اپنائیت سے زوی کہنا آسماں کو یقین دلا گیا کہ کال لاہور سے کی گئی ہے۔ تاہم مزلی نرم خوئی سے سلام کر کے جواب دیا۔ شہرین ایک لہجے کے لیے ٹھٹک سی گئی، پھر یکدم خوش دلی سے بولی، وعلیکم السلام آسماں مامی، میں شیری ہوں، کیسی ہیں آپ؟ آسماں مامی کے الفاظ بے اختیار اس کے لبوں سے نکلے تھے۔ شہرین کی مامی ہونے کا ٹائٹل عرصہ ہوا وہ ٹھکرا کر نئی دنیا بسا چکی تھیں۔ اس حقیقت کا خیال یکدم دونوں کو خاموش کرا گیا۔ سوری مجھے بالکل خیال نہیں رہا۔ شہرین نے ہونٹ دانتوں تلے دبائے۔ ایسا بہت کم ہوتا تھا کہ وہ شرمندہ ہو، مگر اس وقت اسے در حقیقت پشیمانی ہوئی تھی۔ اٹس اوکے، آسماں بیگم نے بردباری سے مسکرا کر جواب دیا۔ تم سناؤ، تم کیسی ہو شیری، سب خیریت تو ہے نا؟ ان کا اشارہ اس کے بے صبرے پن سے فون کرنے کی طرف تھا۔ جی جی الحمدللہ سب ٹھیک ہے، زوی کال پر رسپونڈ نہیں کر رہا اسی لیے میں تھوڑا پریشان ہو گئی تھی۔ ان فیکٹ ماما زوی سے ملنا چاہ رہی ہیں، میں دراصل اسے ہی کال کر رہی تھی۔ تو تم لوگ کراچی میں ہو آج کل؟
جی 1.25 سال ہوا، پاپا کی پوسٹنگ ہو گئی ہے یہاں۔ زوی نے بتایا نہیں آپ کو؟ اس نے سوال کر لیا تھا۔ پھر ان کا جواب کا انتظار کیے بغیر خود ہی بول پڑی، خیر اس نے کہاں بتانا تھا آپ کو؟ مسٹر 007 تو خود ایک مسٹری ہیں، سمجھنے کے نہ سمجھانے کے، شوخی سے کہتی شیرین انہیں بھی مسکرانے پر مجبور کر گئی۔ اینی وے میں خود اپنا تعارف کراتی ہوں، پتہ نہیں آپ کو یاد بھی ہوں گی یا نہیں، میں شیرین ہوں، میمونہ صاحبہ کی بیٹی اور آغا جان کی نوازی۔ مجھے یاد ہو تمہیں کیسے بھول سکتی ہوں؟ جب تم چھٹیوں میں لاہور انصاری ہاؤس آیا کرتی تھیں تو دن بھر آغا جان سے چھپ کر زوی کے ساتھ کھیلا کرتی تھیں، اور بعد میں جب تم مستقل وہاں رہنے لگیں تو زاویار سے پکی دوستی ہو گئی تھی تمہاری۔ کتنے پیارے دن تھے نا وہ مامی، ہم سب ساتھ ہنسا کرتے تھے، کھیلا کرتے تھے، خوش رہتے تھے۔ اور اب؟ گہری سانس بھر کر شہرین نے افسردگی سے کہا۔ اس بار بڑے آرام سے انہیں مامی پکارا تھا۔ اب یہ حال ہے کہ زوی کتنے سالوں سے ہم سے ملا تک نہیں، آپ کو معلوم ہے پورے 3 سال گزر چکے ہیں اسے انصاری ہاؤس سے گئے، اور اس تمام عرصے میں اس نے مڑ کر نہ خود کسی سے کانٹیکٹ کیا نہ کسی کو کرنے دیا۔ جانتی ہوں، آسما کے لہجے میں پشیمانی سی تھی، جیسے زاویار کی اس بے رخی کی وجہ وہ خود ہوں۔ وہ تو 3 مہینے پہلے اتفاقاً مجھے پی سی میں نظر آ گیا اپنے کولیز کے ساتھ، اسی لیے شرافت سے اپنا سیل نمبر دے دیا مجھے، ورنہ آج بھی کہاں ہو سکتی تھی آپ سے بات۔ شیریں کے لہجے سے خوشی عیاں تھی۔ آپ سے تو خیر کیا، وہ تو مجھ سے بھی بات نہیں کرتا تھا، بڑی مشکل سے سفارتی تعلقات بحال ہوئے ہیں ہمارے۔ اچھا، آسما کے لیے یہ ساری خبریں نئی تھیں۔ اچھا خیر آپ سنائیں، آپ کہاں رہتی ہیں، گھر میں کون کون ہے، آپ کیا کرتی ہیں وغیرہ وغیرہ۔ ایک طویل عرصے بعد بات ہو رہی تھی اس کی آسما سے، مگر انداز ایسا بے تکلفی بھرا تھا جیسے بچپن سے ساتھ رہتی آئی ہو ان کے۔ میں یہیں بہارآباد میں رہتی ہوں، گھر میں میرے اور زوی کے علاوہ مہران ہے، مومنہ کی شادی کر دی ہے، اور عثمان دنیا میں نہیں ہے۔ اس کے استفسار پر آسما نے مختصر جواب دیا، اوہ آئی ایم سوری، اللہ انہیں چوارِ رحمت میں جگہ دے۔ آمین، آسما نے صدقے دل سے کہا۔ اور مہران کیا کرتا ہے، مومنہ کے کتنے بچے ہیں، آپ کیسی لگتی ہیں اب؟ وہ اب سٹارٹ لے چکی تھی، اور پھر اس کال پر اس نے بہت کچھ جانا، بہت کچھ بتایا۔ آسما بیگم اسے بچپن سے پسند کرتی تھیں، سادہ سی، نرم ہو اور مہربان۔ آسما مامی ان کے شہریار ماموں سے طلاق لینے کے بعد انصاری ہاؤس میں زاویار کے علاوہ اگر کوئی انہیں بھول نہیں سکا تھا تو وہ شہرین تھی، اور آج اتنے عرصہ گزر جانے کے باوجود بھی اسے ان کے اور اپنے مابین کوئی فاصلہ محسوس نہیں ہوا تھا۔ نہ جانے کتنا بدل چکی ہوں گی آپ، پتہ نہیں اب میں آپ کو پہچان پاؤں گی یا نہیں۔ ضرور پہچان لو گی، آؤ میری طرف کسی دن۔ اس کی بات پر انہوں نے کھلے دل سے پیشکش کی۔ اندھا کیا چاہے دو آنکھیں کہ مصداق اس کی تو جیسے دلی مراد برائی تھی۔ سچ مامی، کیا واقعی میں آپ کو ملنے آ سکتی ہوں؟ بے یقینی سے سوال کرتی شہرین آسما کو مسکرانے پر مجبور کر گئی تھی۔ ہاں بالکل، ویل یہ تو بہت ہی زبردست رہے گا۔ آسما کی پیشکش پر وہ خوشی سے پھولے نہ سمائی تھی، وہ زیر لب مسکرا دیں۔ تم ضرور آؤ، شیور، ایڈریس بتائیے اپنا۔ اور اگلے لمحے اس کی انگلیاں ان کا پتہ لکھ رہی تھیں۔ اگلے روز جس وقت وہ گھر آیا، چچی جان ردا کے ساتھ شاپنگ پر گئی ہوئی تھیں۔ سیف کالج سے لوٹا نہیں تھا اور چچا جان کی واپسی تو شام کو ہی تھی۔ اوپر جانے کے خیال سے وہ سیڑھیوں کی طرف آیا تھا کہ اچانک سیڑھیوں پر بیٹھی دورِ مکنون کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وہ بڑے سے تولیہ نما کپڑے سے سیڑھیوں کو پوچھا لگا رہی تھی۔ یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ وہ اس کے سر پر جا کر بڑی حیرت سے بولا تھا۔ دورِ مکنون ویسے ہی اپنے خیال میں کھوئی ہوئی تھی، اس کی اچانک آمد اور آواز پر بری طرح چونک کر کھڑی ہوئی۔ جی وہ میں صفائی، کس نے کہا ہے آپ سے یہ سب کرنے کے لیے؟ میڈ آتی ہے اس کام کے لیے؟ دورِ مکنون کے زرد پڑتے حسین چہرے پر نظر پڑی تو اس کا لہجہ آپ ہی آپ دھیما اور نرم ہو گیا۔ جی مگر آج اس کی طبیعت خراب تھی، اس نے چھٹی کر لی۔ سر جھکا کر مجرموں کی طرح اس نے کچھ ایسے انداز میں کہا جیسے اس میں سارا قصور اس کا ہو۔ اگر میں نے تعصب سے دیکھا اور آپ کی طبیعت کیا بہت اچھی ہے، غالباً کل پورا دن آپ کو بھی بخار رہا تھا، اس نے سینے پر بازو لپیٹتے سوال کیا۔ خود کو اہمیت دینا سیکھیے، اگر آپ اسی طرح اپنا آپ لوگوں کے لیے نظر انداز کرتی رہیں تو ایک دن لوگوں کے دلوں سے آپ کی اہمیت ختم ہو جائے گی۔ اس گھر میں اور بھی لوگ رہتے ہیں، اگر کام والی نہیں آئی تو اس کی جگہ ضروری نہیں آپ ہی تمام امور انجام دیں۔ جائیے، جا کر آرام کریں اور آئندہ مجھے آپ کچن کے علاوہ کسی اور کام میں مصروف نظر نہ آئیں۔ حلاوت سے کہتے کہتے اس نے اچانک ہی حکمی انداز اختیار کر لیا تھا۔ دورِ مکنون جیسے کسی خیال سے نکل کر چونکی تھی، سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔
آج میں چچا جان سے بات کروں گا، کل سے آپ پڑھائی شروع کریں، اسٹڈی کنٹینیو کریں اور اپنا پوٹینشیل کسی کارآمد کام میں بھی لگائیے۔ وہ تو اس سے یوں مخاطب تھا جیسے ان کے درمیان اول روز سے ہی ٹیچر اسٹوڈنٹ کا رشتہ رہا ہو۔ وہ کیا چاہتی ہے کیا نہیں، اس سے قطع نظر وہ اپنا فیصلہ سنا کر متانت سے سیڑھیاں چڑھتا اوپر چلا گیا۔ دورِ مکنون کتنے ہی لمحے جیسے ساکت کھڑی رہ گئی۔ زوہا کے بعد یہ اکرما ہی تھا جس نے اس طرح بات کی تھی اس سے، دو ٹوک، انکار، اعتراض کی گنجائش چھوڑے بغیر۔ وہ سست قدموں سے چلتی کچن میں آ بیٹھی۔ اکرما کی نصیحت نے اس احساس کو کچھ اور مہمیز کر دیا تھا کہ وہ اب کسی لائق نہیں رہی۔ تعلیم جاری رکھنا تو درکنار، اس کے لیے تو اب کوئی بھی ذہنی مشق کرنا دشوار تھا۔ لگتا ہی نہیں تھا کہ کبھی وہ اس قدر ذہین بھی ہوا کرتی تھی۔ سی اے کرنا اس کا خواب تھا۔ بابا اور ماما نے اس کے ذہنی رجحان کو مدنظر رکھتے ہوئے اس کی تعلیم پر بہت توجہ دی تھی۔ جب انٹر کام میں اس کی دوسری پوزیشن آئی تو کیسا زبردست فنکشن منعقد کروایا تھا بابا نے۔ دور قریب کے سب رشتہ داروں کو بلایا تھا۔ حالانکہ ماما نے کتنا منع کیا تھا کہ ابھی اس قدر ڈھنڈورا پیٹنے کی کیا ضرورت ہے، ابھی اسے سی اے تو کرنے دیں، مگر بابا کا تو فخر سے سر اس قدر اونچا کیا تھا اس نے کہ وہ کسی کی کچھ سننے کو تیار ہی نہ تھی۔ سی اے بھی کر لے گی میری بیٹی انشاءاللہ۔ ارے صوفی بیگم بہت ذہین ہے ماشاءاللہ میری لاڈلی، دیکھنا بہت محنت سے پڑھے گی میری دری۔ بابا کا لہجہ خوشی اور تفاخر سے چور تھا، یقین کی روشنی سے معمور تھا۔ ماشاءاللہ نظر نہ لگے کسی کی۔ بابا کی بات پر ماما نے شفقت سے لپٹا لیا تھا اسے۔ مگر نظر تو لگ گئی ماما، ہم سب کی خوشیوں کو کسی کی بد نظر کھا گئی ماما، میں برباد ہو گئی ماما، میں لٹ گئی۔ ماضی کا سفر کرتے کرتے اچانک حال میں واپس آنا اس قدر کرناک تھا کہ وہ تڑپ تڑپ کر رو دی اور نہ جانے کتنی ہی دیر روتی رہی۔ ڈائننگ ٹیبل کی چکنی سطح پر ڈارک براؤن گھنے بالوں والا سر ٹکائے وہ اس بری طرح رو رہی تھی کہ اندر آتے اکرما کے قدم دروازے کی دہلیز پر ہی ٹھٹک گئے۔ اب جانے یہ اس کی نظروں کا ارتکاز تھا یا شاید وہ خود ہی رو رو کر تھک چکی تھی کہ اچانک اس نے سر اٹھا لیا۔ حسین گلابی مکھڑا آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا۔ ڈبڈبائی نظریں سامنے اٹھیں تو اسے دروازے میں کھڑا دیکھ کر وہ ایک دم سٹپٹا گئی۔ گلابی دوپٹے سے آنسو صاف کرتے ہوئے وہ بلا ارادہ اس کی طرف سے رخ موڑ گئی۔ اکرما چند لمحوں کے توقف سے اندر چلا آیا۔ دادی پوچھ رہی ہیں کہ آپ نے کھانا کھا لیا ہے یا ابھی کھائیں گی؟ اس صورتحال پر وہ جتنی شرمندہ ہو رہی تھی اتنا ہی انسانیت سے بھرپور انداز تھا اکرما کا۔ دورِ مکنون کو یوں لگا جیسے اسے بھی روتے ہوئے بلکہ روزمرہ کے کام نپٹاتے ہوئے دیکھا ہے۔ بلکہ کسی قدر حیرت سے مڑ کر اکرما کو دیکھتے اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ معاف کیجیے گا محترمہ، میں سائن لینگویج سمجھنے میں خاصا نالائق واقع ہوا ہوں۔ براہ مہربانی بول کر فرمائیے کہ یہ نفی کا جواب میرے سوال کے پہلے حصے کے لیے ہے یا دوسرے حصے کے لیے؟ کرسی کھینچ کر بیٹھتے وہ یوں سوالیہ ہوا کہ آنسو صاف کرتی دورِ مکنون نروس سی ہو گئی، اس کی طرف دیکھنے لگی۔ انسان اگر اپنی صلاحیت کا استعمال ترک کر دے تو سمجھ لیجیے اس کی صلاحیت کو زنگ لگ جاتا ہے۔ جہاں تک میں جانتا ہوں آپ کو بولنا آتا ہے تو پھر بولا کریں، کہہ دینے سے دل اور دماغ پر چھایا غبار صاف ہو جاتا ہے تو پھر سامنے کا منظر اور بھی واضح اور صاف دکھائی دینے لگتا ہے۔ یوں بھی جب انسان بولتا ہے تو دماغ میں حالات اور الفاظ کا دریا رواں ہونے لگتا ہے۔ خاموشی سوائے جمود کے کچھ اور نہیں دیتی انسان کو۔ دورِ مکنون کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، بس ایک ٹک اسے دیکھے جا رہی تھی۔ نصیحتیں کرنے کی غالباً اسے عادت تھی، کچھ پروفیشن کا بھی حصہ تھا، مگر اس وقت وہ جس غائب دماغی کی اسیر تھی اس کے لیے اکرما کی بات اور اس کا پس منظر سمجھنا محال تھا۔ اس کی تمام گفتگو جیسے سر پر سے گزر گئی تھی۔ اکرما نے اس کے سپاٹ چہرے کو دیکھ کر اندازہ کر لیا تھا کہ اس وقت وہ سوئی جاگی برابر ہے۔ جبھی اٹھتے ہوئے کہنے لگا، اینی وے آپ کھانا لگائیے، دادی آ رہی ہیں۔ یہ بات آسان تھی جبھی وہ سمجھ کر سر ہلا گئی۔ اسٹوو کی طرف بڑھنے لگی کہ اکرما نے پھر سوال کیا، آپ نے پوچھا نہیں کہ کھانا کتنے لوگوں کے لیے لگانا ہے؟ جی، مطلب یہ کہ دادی اور آپ کے علاوہ میں بھی تو ہوں آج لنچ ٹائم گھر پر۔ اسے دیکھتے سنجیدگی سے کہہ رہا تھا، جی آپ بھی کھائیں گے؟ بالآخر دورِ مکنون نے ذہن کو حاضر کرتے سوال کر ہی لیا تو ایک بے اختیار سی مسکراہٹ اس کی گھنی مونچھوں تلے ہونٹوں کا حصار کر گئی۔ نہیں، میں کھا کر آیا ہوں، جواباً اس نے کہا تو وہ متحیر سے اسے دیکھنے لگی۔ کھا لیا تھا تو بھلا ایسے بولنے پر کیوں مجبور کیا؟ مگر وہ اطمینان سے کہہ کر چلتا بنا۔ سائرہ بیگم، ردا اور زوہا حسب معمول آج بھی شاپنگ کر کے آئی تھیں اور کافی دیر لاؤنج میں ہلہ گلا مچانے کے بعد سب اپنے اپنے ٹھکانوں پر چلے گئے تھے۔ ڈنر کے بعد اس نے بھی کچن صاف کیا اور اپنے بستر میں چلی آئی۔
آج صبح سے کچھ زیادہ ہی کام تھا کچن میں۔ مظفر صاحب کے ایک دوست اپنی فیملی سمیت لنچ پر انوائٹڈ تھے اور ان کے لیے سائرہ بیگم نے بالخصوص پکوان بنوائے تھے۔ وہ تھکی ہوئی تھی، آرام کی غرض سے لیٹ گئی۔ کون سے مضامین کا انتخاب کیا جائے آج کل، یہ سوال پریشان کر رہا تھا۔ ابھی بھی اس کے متعلق سوچ رہی تھی کہ سیف اس کے لیے دادی کا پیغام لے کر چلا آیا۔ آپ کو دادی بلا رہی ہیں؟ اچھا میں آتی ہوں۔ اس نے گھڑی پر نظر ڈالی۔ رات کے 10 بج رہے تھے۔ ہو سکتا ہے انہیں کوئی کام ہو مجھ سے۔ وہ قیاس لگاتی اوپر آئی تو اکرما ٹی وی کے آگے بیٹھا لیپ ٹاپ پر مصروف نظر آیا۔ نظروں کے تصادم پر سلام کرتے ہوئے وہ دادی کے کمرے میں داخل ہوئی۔ جی دادی، آپ نے بلایا تھا؟ ہاں بیٹا، میں نے ہی بلایا تھا۔ ہیئر آئل کی شیشی الماری سے نکال کر دادی اس کے سامنے آ بیٹھی تھیں۔ سوچا تمہارے سر میں تیل کا مساج کر دوں، بہت تھک گئی ہوگی نا آج تم۔ نہیں دادی پلیز، اس کی ضرورت نہیں۔ پوچھا نہیں میں نے تم سے، حکم دیا ہے تمہیں۔ چلو بیٹھو۔ دادی کے آگے اس کی ایک نہ چلی۔ انہوں نے پیار سے ڈپٹا تو اسے خاموشی سے مساج کراتے ہی بنی، نرم نرم انگلیوں کی گردش سے جیسے نیند آنے لگی تھی۔ آپ بہت اچھی ہیں دادی۔ اس نے مڑ کر ان کے ہاتھ تھامے اور لبوں سے لگا لیے۔ جو خود اچھا ہوتا ہے اسے سب اچھے لگتے ہیں۔ اچھائی سامنے والے سے زیادہ خود ہمارے اندر ہوتی ہے، جبھی تو ہمیں سب بھلا لگتا ہے، دادی نے محبت سے کہا تو اس کی کسر نفسی پر وہ نہ چاہتے ہوئے بھی دھیرے سے مسکرا دی۔ ان کا دل رکھنے کی خاطر۔ اسے دیکھ کر دل ہی دل میں گھٹتے دادی نے اسے گلے لگا دیا تھا۔ وہ بھی آنسو چھپانے کی کوشش میں تھی، ان کے کندھے سے لگ گئی۔ میں اندر آ سکتا ہوں دادی؟ ہلکی سی دستک کے ساتھ ہی اکرما نے اجازت طلب کی تو وہ دونوں اپنے اپنے آنسو ایک دوسرے سے چھپائے الگ ہو گئیں۔ آ جاؤ اکرما۔ دادی کے اجازت دینے پر وہ اندر چلا آیا تھا۔ ہاتھ میں ایک فائل تھی۔ سب ٹھیک ہے؟ آنکھوں ہی آنکھوں میں دادی سے سوال کیا۔ ہاں تم بیٹھو۔ انہوں نے سر کے اشارے سے جواب دے کر بیٹھنے کے لیے کہا تو وہ ان کے بیڈ کے سامنے ذرا فاصلے پر پڑی راکنگ چیئر پر بیٹھ گیا۔ اور سنائیے درے مکنون۔ دادی سے در در کی ایک دو باتوں کے بعد وہ ڈائریکٹ اس سے مخاطب ہوا تو وہ سنبھل کر متوجہ ہو گئی۔ پھر کیا سوچا آپ نے اسٹڈیز کے بارے میں؟ سبجیکٹس کا انتخاب کر لیا آپ نے؟ سوال ہی ایسا تھا کہ وہ سٹپٹا گئی۔ آگے پڑھنا ہے یہ فیصلہ مظفر انکل کی خوشی کے لیے کر تو لیا تھا، مگر کیا پڑھنا ہے اس بارے میں فیصلے کے لیے وقت ہی نہیں مل سکا تھا۔ جی وہ حسب معمول وہ اٹک سی گئی تھی۔ میرا خیال ہے آپ نے آئی کام میں پوزیشن لی تھی، اس لحاظ سے آپ کو کامرس ہی چننا چاہیے، تاہم آپ کا ایپٹیٹیوڈ اگر آرٹس کے لیے ہے تو ایز یو وش، اس نے حوصلہ بڑھانے والے انداز میں کہا تو وہ ایک لمحے کو سوچ میں پڑ گئی، پھر بولی جی میں بی اے میں ایڈمیشن لینا چاہ رہی تھی۔ چلیں یہ تو اچھی بات ہے، آپ نے ڈیسائیڈ کر لیا آپ کون سے سبجیکٹ لینے ہیں؟ اس بارے میں کچھ سوچا؟ اس کے استفسار پر ایک لمحے کے توقف سے درے مکنون نے جب سادگی سے نفی میں سر ہلایا تو وہ بے ساختہ مسکرا دیا۔ تو اب سوچ لیجئے۔ یہ میں آرٹس کے سبجیکٹس کی لسٹ لایا ہوں، اس کی طرف فائل بڑھاتے اکرما نے کہا، جسے تھامتے ہوئے نہ جانے کیوں درے مکنون کی ہتھیلیوں میں پسینہ اتر آیا تھا۔ کچھ لوگ ہنستے مسکراتے کتنے اچھے لگتے ہیں، کتنی مکمل ہوتی ہے ان کی مسکراہٹ، ان کے چہروں کا حسن بڑھانے والی بھرپور خوبصورت مسکراہٹ۔ آپ ان میں سے 3 آپشنل سبجیکٹ منتخب کر لیں، ویسے میں نے 3 سبجیکٹ چنے ہیں آپ کے لیے جن پر ریڈ مارکس کیا ہوا ہے، وہ کہہ رہا تھا۔ دادی نے دیکھا، فائل تھامے وہ کہیں گم ہو چکی تھی۔ یہ لسٹ سنبھال لو بیٹا، ابھی شاید تمہیں نیند آ رہی ہے، کل اطمینان سے بیٹھ کر سوچ لینا۔ اس کے کندھوں کو انہوں نے نرمی سے چھوا تو وہ جیسے خود میں لوٹی۔ آپ کہیں تو کل بتا دوں آپ کو؟ آف کورس مجھے کوئی جلدی نہیں، آپ اطمینان سے سوچ لیں، ابھی 1 ہفتہ ہے لاسٹ ڈیٹ میں۔ وہ اس کے ساتھ ہی اٹھ کھڑا ہوا۔ جواباً وہ سر ہلا کر دادی کی طرف مڑی۔ تو میں چلوں دادی؟ آج میرے پاس ہی سو جاؤ بیٹا۔ اکرما کے جانے کے بعد انہوں نے اسے مخاطب کیا اور الماری سے تکیہ اور کمبل نکال دیا تو وہ چپ چاپ بستر پر لیٹ گئی اور تکیے پر سر رکھتے ہی آنکھیں موند لیں۔ تھکن کے علاوہ اس بات کا اطمینان کہ وہ کمرے میں اکیلی نہیں ہے اسے سیکنڈوں میں نیند کی وادی میں پہنچا گیا تھا۔ دادی واش روم سے باہر نکلیں تو دیکھا تکیے پر سر رکھے وہ کسی معصوم بچے کی طرح سو رہی تھی۔ اس کا خوبصورت کمسن چہرہ سوتے ہوئے بھی اور معصوم لگ رہا تھا۔ ماشاء اللہ کس قدر نور ہے اس بچی کے چہرے پر، اے میرے رب، اور کتنا اندھیرا ہے اس کی زندگی میں، اسے کوئی ایسا چاہنے والا پرخلوص شریک سفر عطا فرما میرے مالک کہ یہ اپنی زندگی کے اس بدترین دور کو ہمیشہ کے لیے بھول جائے، آمین ثم آمین۔ ان کے جھریوں زدہ گالوں پر خلوص کے آنسو پھسل پھسل کر ان کے سفید دوپٹے میں جذب ہونے لگے اور دعائیں دل سے نکلنے لگیں۔ وہ لائٹ آف کر کے اپنی جگہ پر آ لیٹی اور نیند آنے تک ان کی نظریں درے مکنون کے چہرے پر ہی بھٹکتی رہیں۔ آسما لاج کے گیٹ سے اندر داخل ہونے کے بعد
اچانک اسے گھبراہٹ نے آن گھیرا تھا۔ نہ جانے آسماں مامی کس طرح ملیں گی مجھ سے، اور وہ جنگلی بلا زوی، اسے پتہ چلا تو پتہ نہیں کیسے ریئیکٹ کرے۔ شاید مجھے ماما اور خالہ سے مشورہ کرنا چاہیے تھا۔ ملازمہ کی تکلیف میں اندرونی دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے اس نے ایک لمحے کے لیے سوچا اور پھر سر جھٹک کر رہ گئی۔ اب پیچھے ہٹنے کا وقت نہیں رہا تھا۔ ملازمہ اسے ڈرائنگ روم میں بٹھا کر دروازے کی اس جانب غائب ہو گئی تو وہ دیوار پر لگی پینٹنگ کو دیکھتے دل ہی دل میں آسماں کے ممکنہ رد عمل کے بارے میں سوچنے لگی، مگر ابھی ٹھیک سے کچھ سوچ نہیں پائی تھی کہ کمرے میں آسماں داخل ہوئیں۔ السلام علیکم۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ وعلیکم السلام۔ آپ؟ آسماں کے چہرے پر الجھن کے آثار نمودار ہوئے۔ جی وہ میں۔ تم شہرین ہو بیٹا؟ اس سے پہلے کہ وہ اپنا تعارف کراتی آسماں اسے پہچان گئی تھیں۔ جی میں شہری ہوں۔ ان کے پہچاننے سے زیادہ ان کے مشفق لہجے نے اس کا دل خوش کر دیا تھا۔ وہ کھل کر مسکرائی تھی۔ ماشاء اللہ کتنی بڑی ہو گئی ہو تم، آسماں نے نزدیک آ کر اسے خود سے لگاتے ہوئے کہا تھا، اور خوبصورت بھی۔ الگ ہوتے ہوئے تعریفی جملہ مکمل کیا تو وہ باقاعدہ ہنس پڑی۔ تھینکس، مگر آپ بالکل نہیں بدلیں، ویسے ہی مشفق اور پیار کرنے والی ہیں اب تک، ورنہ جو کچھ انصاری فیملی نے آپ کے ساتھ کیا، آپ کو تو مجھے کھڑے کھڑے گھر سے نکال دینا چاہیے تھا۔ شہرین بہت متاثر ہوئی تھی، مگر سوچ سمجھ کر بولنے کی عادت نہیں تھی اسے۔ آسماں چھیپ گئی۔ اس نے دیکھا وہ پرانی پتلی دبلی سی آسماں مامی اب ایک پروقار شخصیت کا روپ دھار چکی تھیں۔ بالوں کی لمبی چوٹیاں کی جگہ جوڑے نے لے لی تھی اور آنکھوں پر چشمہ لگ چکا تھا جو انہیں مزید وقار بخش رہا تھا۔ ایسی کوئی بات نہیں بیٹا، اور پھر مہمان تو مہمان ہوتا ہے نا۔ یہ مہمان بلائے جان بھی ہو سکتا ہے آپ کے لیے۔ کراچی میں ایسا کوئی خاص سرکل نہیں بنا سکی میں اب تک۔ گھر سے باہر نکلنے کی اجازت ملے تو کچھ کرے انسان۔ آج بھی فرینچ کی کلاس بنک کر کے آپ سے ملنے آئی ہوں، لہٰذا آپ مائنڈ میک اپ کر لیں، میں اکثر آیا کروں گی آپ کو تنگ کرنے۔ اس نے بے تکلفی سے کہتے ملازمہ کے لائے ہوئے ڈرنک کو اٹھا کر گھونٹ بھرا تو آسماں نے اسے دلچسپی سے دیکھا۔ درمیانے قد اور متانت سراپے پر دلکش چہرے نے اس کی شخصیت کو قابل توجہ بنایا ہوا تھا، البتہ انداز میں جو لاؤبالی پن تھا اس نے انہیں مسکرانے پر مجبور کر دیا۔ میں نہیں تنگ ہوتی مہمانوں سے، اچھا ہی ہے تمہاری وجہ سے زوی کو بھی کمپنی مل جائے گی۔ اس فضول انسان کو تو آپ رہنے ہی دیں، اتنے سالوں بعد ملا، تب بھی ویسا ہی سڑیل کا سڑیل تھا۔ مجال ہے جو اس نے خوش ہو کر بات کی ہو مجھ سے، بالکل آغا جان پر گیا ہے۔ بلکہ یکدم اسے کچھ احساس ہوا تو زبان تالو سے لگا لی اور شرمندگی سے آسماں کی طرف دیکھا جو اس کی بات پر چپ ہو گئی تھیں۔ اینی وے آپ سنائیں، آپ کیا کرتی ہیں؟ اسکول ہے میرا چھوٹا سا، وہی چلاتی ہوں۔ شہرین کے موضوع بدلنے پر وہ بردباری سے مسکرا کر جواب دینے لگیں۔ کیسا چل رہا ہے؟ اچھا ہے ماشاء اللہ سے، مگر میں ریگولر نہیں جاتی وہاں، بس ہفتے میں 2-3 بار ذرا چکر لگا آتی ہوں ڈسپلن کنٹرول کرنے کے لیے۔ گڈ۔ کون سے گریڈ تک ہے آپ کا اسکول؟ بس پرائمری تک۔ اور تم سناؤ تمہارا کوالیفیکیشن کیا ہے؟ ہابیز کیا ہیں؟ میں نے BSc آنرز کے بعد اب ماسٹرز کا سوچا ہی تھا کہ ہم یہاں کراچی آ گئے تو پھر پڑھائی چھوڑ دی۔ آج کل فرینچ سیکھ رہی ہوں، ٹائیکوانڈو سیکھنے کے لیے ماما کو کنونس کرنے کی کوشش۔ کیوں میمونہ کو پسند نہیں تمہارا ٹائیکوانڈو سیکھنا؟ آسماں کو اس کی دلچسپ انداز نے متوجہ کر لیا۔ نہیں، مسئلہ ماما کا نہیں، مگر جب تک GHQ سے NOC جاری نہیں ہوتی، اجازت نہیں ملنے کی۔ اس نے لاؤبالی پن سے منہ بنا کر کہا تو آسماں کے چہرے پر حیرت در آئی۔ کیا مطلب؟ ارے آپ کو نہیں پتہ، GHQ یعنی انصاری ہاؤس کا، وہی ہیں پرانے جاری کرنے والے ہمارے آغا جان۔ اب کہ وہ ہنس دی تھیں۔ آسماں نے اس موضوع پر بات کرنا مناسب نہ سمجھا، مگر کئی سال انصاری ہاؤس کا حصہ رہنے کے بعد اب تو وہ جانتی تھی کہ انصاری فیملی کے لوگوں سے متعلق ہر فیصلہ کرنے کا اختیار صرف آغا جان کے ہاتھ میں تھا۔ اچھا تم یہ کوکیز تو لو، مومنہ نے خود بیک کیے ہیں۔ آسماں نے میزبانہ اخلاق کا مظاہرہ کرتے بیٹی کا ذکر کیا تو اس نے ایک کوکی اٹھا کر چکھی۔ واؤ، بہت ٹیسٹی ہے۔ اسے واقعی پسند آئی تھی۔ اور سناؤ گھر میں سب ٹھیک ہیں؟ تھوڑی دیر خاموشی چھائی رہی جسے آسماں نے ہی توڑا تھا۔ جی الحمدللہ، پاپا کی طرح طارق بھائی نے بھی آرمی جوائن کر رکھی ہے، وہ آج کل کھاڑیاں میں ہوتے ہیں۔ پاپا بھی اب ریٹائرڈ کرنل ہیں، مگر DHA کو ایز این انجینئر جوائن کر رکھا ہے، اسی لیے ہم کراچی آ گئے ہیں۔ ماما کا وہی روٹین ہے، سارا دن مجھے ڈانٹنا اور آغا جان اور پاپا سے میری شکایتیں کرتے رہنا۔ بس ایک صنوبر خالہ ہیں جن کو میری فکر رہتی ہے۔ صنوبر کیسی ہے؟ صنوبر کے ذکر پر آسماں کو بہت کچھ یاد آیا تھا۔ بہت سویٹ ہیں وہ، آغا جان کی تو بیٹی لگتی ہی نہیں مجھے۔ پٹ نکلا منہ سے۔
آسما کے چہرے پر بے ساختہ مسکراہٹ آئی تھی جسے بامشکل ضبط کیا۔ کہاں ہوتی ہے آج کل؟ پنڈی میں، بہت اکیلی ہو گئی ہیں بیچاری۔ انفیکٹ 10 سال ہوئے انکل نے بچہ نہ ہونے کی وجہ سے دوسری شادی کر لی تو وہ انصاری ہاؤس آ گئی ہمارے پاس، مگر جب 3 سال پہلے زبیبی لاہور سے کراچی آ گیا تو وہ واپس پنڈی چلی گئیں اور اب تو انصاری ہاؤس بھی بہت کم آتی ہیں۔ آسما کو دکھ ہوا یہ سب جان کر۔ کالج کے زمانے سے ہی صنوبر کے ساتھ بہت اچھی دوستی رہی تھی ان کی، اور یہی دوستی وجہ بنی ان کی اور شہریار صاحب کی شادی کی۔ نند بن کر بھی صنوبر کے رویے میں تبدیلی نہ آئی، اور جب شہریار صاحب نے دوسری شادی کر کے آسما کو دھچکا دیا تو وہ انصاری ہاؤس چھوڑ کر جانے لگیں۔ تو زاویار کے بعد جو شخص سب سے زیادہ دکھی تھا وہ صنوبر ہی تھی۔ اللہ اسے آسانی دے، محض لبوں سے نہیں ان کے دل سے دعا نکلی تھی۔ شہرین نے متاثر ہو کر ان کی طرف دیکھا تو وہ بجھے دل سے مسکرا دیں۔ پھر ان دونوں کے مابین کافی دیر گفتگو چلتی رہی، حتیٰ کہ شہرین کی نظر گھڑی پر پڑی تو وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ تم کھانا کھا کر جانا شہری، بس تیار ہی ہے۔ سوری مامی، مشکل ہے۔ ماما میرا کھانے پر ویٹ کر رہی ہوں گی، اس لیے آج نہیں رک سکتی، میں انشاءاللہ پھر آؤں گی۔ ان کے محبت بھرے انداز پر اس نے مروت سے انکار کیا اور اللہ حافظ کہہ کر باہر نکلی تو آسما بھی باہر آئیں۔ آپ زبی سے فی الحال ذکر مت کیجیے گا کہ میں آئی تھی، الٹی کھوپڑی ہے اس کی، کسی دن سرپرائز دوں گی اسے۔ تاکید کر کے آئندہ آنے کا عندیہ دیتی مسکراتی وہ زن سے کارڈ نکال کر لے گئی۔ آسما مسکرا کر کارڈ کے نظروں سے اوجھل ہونے تک یوں ہی پورٹیکو میں کھڑی رہیں اور زاویار کے ممکنہ رد عمل کا سوچتی رہیں۔ ردا کی شادی میں اب صرف 2-2.5 ماہ بچے تھے۔ تیاریاں زور و شور پر تھیں، تاہم سائرہ بیگم نے ابھی تک در مکنون کی طرف توجہ نہیں کی تھی۔ اس شام بھی شاپنگ سے واپسی پر ردا اور سائرہ بیگم اپنی لائی ہوئی چیزیں دیکھ رہی تھیں، ساتھ ہی ضحیٰ بیٹھی مہمانوں کی لسٹ بنا رہی تھی کہ مظفر صاحب اندر داخل ہوئے۔ ہاں بھئی، تیاریاں مکمل ہوئیں کہ نہیں؟ شریک حیات کے پہلو میں بیٹھتے مظفر صاحب نے سوال کیا تھا۔ ارے ابھی کہاں، ابھی تو صرف جہیز کے کپڑے اور جیولری وغیرہ لی ہے، جبکہ مشینری اور فرنیچر باقی ہے۔ آپ اور سیف نے بھی ابھی تک کچھ ڈیسائیڈ نہیں کیا ہے۔ کم از کم آپ اور سیف تو اب سٹارٹ لیں۔ کل سیٹرڈے ہے، آپ سیف کو ساتھ لے جائیے گا، اماں تو اکرمہ کے ساتھ ہی جائیں گی۔ مصروف سے انداز میں سائرہ بیگم نے جواب دے کر ساتھ ہی ہدایت بھی دی تھی۔ دیکھتا ہوں، کل یا شاید پیر کو ٹائم ملے تو پھر سیف کو بھی لے جاؤں گا۔ سائرہ بیگم کے کہنے پر انہوں نے تھکے تھکے تھے انداز میں جواب دیا۔ سائرہ بیگم کو سب یاد تھے، مگر در مکنون کو وہ جیسے قصداً بھول گئی تھیں۔ مظفر صاحب دل ہی دل میں کڑنے لگے تھے، سوچتے تھے اپنی شریک حیات کا آخر کس حربے کس طریقے سے دل موم کریں کہ وہ در مکنون سے کم از کم انسانیت کے ناطے ہی ہمدردی کر لیں۔ ابھی بھی اسی سوچ کا عکس ان کے چہرے پر تھا جسے ضحیٰ محسوس کرتے ہوئے ان کے پاس آ بیٹھی۔ کیا ہوا پاپا، آپ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ فکرمندی سے والد کی طرف دیکھتی ضحیٰ ان کے لبوں پر بجھی بجھی مسکراہٹ لے آئی۔ کچھ نہیں بیٹا، بس یوں ہی در مکنون کا خیال آ گیا تھا۔ تمہاری ممی نے اس کے لیے کچھ نہیں لیا ابھی تک، حتیٰ کہ سوچا بھی نہیں۔ تو آپ سوچ لیجیے، آپ پر پابندی تو نہیں ہے کوئی؟ حسب توقع سائرہ بیگم یکدم تڑک کر بولی تھیں۔ پابندی تو آپ پر بھی نہیں ہے سائرہ بیگم، جواباً وہ تلخ ہونے سے نہ بچا سکے تھے خود کو۔ میرے پاس کرنے کے لیے اور بھی کئی ضروری کام ہیں مظفر صاحب، اپنی لاڈلی کے لیے آپ ہی نکال لیں کچھ وقت۔ ہاں تو میں ہی نکالوں گا وقت، جب اس کے لیے سوچ میں رہا ہوں تو وقت بھی میں ہی نکال لوں گا۔ ان کی تیز نظریں بیوی کے چہرے پر بھٹک رہی تھیں۔ جولری کا باکس کھٹاک سے بند کرتے وہ ٹھیک ٹھاک چراغ پا ہو چکی تھیں۔ ہاں تو ٹھیک ہے، اب جب کہ آپ کے علم میں یہ بات آ چکی ہے کہ مجھے نہ تو اس لڑکی میں اور نہ ہی اس کے مسائل سے اور نہ اس کی آنے والی زندگی سے کوئی دلچسپی ہے، تو پھر آپ بار بار یہ دکھڑا میرے سامنے مت رویا کریں، اور پلیز مجھے میری بیٹی کی خوشی میں خوشی شریک ہونے دیں۔ دو ٹوک انداز میں کہہ کر جس وقت وہ تیز قدموں سے چلتی لانگ روم کے باہر نکلیں۔ اکرمہ اندر داخل ہوا تھا، سلام کر کے مظفر صاحب کے پاس آ بیٹھا۔ تم کہو اکرمہ، کیا حال ہے؟ مظفر صاحب نے کسی سوچ سے مستغرق اکرمہ کو متوجہ کیا تو وہ چونک کر سنبھلا۔ الحمدللہ، آپ نے جو کام کہے تھے وہ میں نے کر دیے ہیں، اور ہاں، کسی بیگ صاحب کا فون آیا تھا آپ کے لیے، کہہ رہے تھے کہ انہوں نے کرایہ جمع کرا دیا ہے، تائید کر رہے تھے کہ آپ کو ضرور بتا دوں۔ چلو شکر ہے، بالآخر ان حضرت کو بھی خیال آیا۔ وہ کچھ پرسکون ہوئے بیگ صاحب کا سن کر۔ ویسے یہ کون سے مکان کا کرایہ ہے چچا جان؟ جہاں تک میری معلومات ہے آپ کا تو کوئی 1 یونٹ بنگلہ نہیں تھا۔ یہ میرا نہیں، در مکنون کے والد کا چھوٹا سا مکان ہے بیٹا۔ در مکنون ہمارے پاس ہے، اسی لیے میں نے اسے کرائے پر دے دیا تھا، تاکہ وہ بچی خود کو ہمارے اوپر بوجھ نہ سمجھے اور لوگوں کو بھی سکون رہے کہ وہ اپنا ہی کھا رہی ہے۔
کرما کے استفسار پر انہوں نے بتایا تھا، جس پر کچھ تلخی ان کے لہجے کا حصہ بنی تھی۔ پاپا سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ممی اس وقت ردا کے چلے جانے کی خوشی اور اسٹریس سے اپسیٹ ہیں، اس لیے کبھی کبھی تلخ ہو جاتی ہیں۔ آپ اگنور کر دیں۔ رہ گیا درِ مکنون کا معاملہ، تو اس سے میں نے کئی بار کہا ہے ساتھ چلنے کے لیے، مگر وہ نہیں تیار ہوتی باہر جانے کے لیے، اس کی جان نکلتی ہے۔ دوسرے، اسے زرق بر کپڑوں میں کوئی دلچسپی نہیں۔ زحا نے تردد سے باپ کے ہاتھوں پر اپنے ہاتھ رکھتے کہا تو وہ ممنونیت سے مسکرا دیے۔ تھینکس بیٹا، حالانکہ یہ سب تمہاری میمی کو کرنا چاہیے، شکر گزاری سے کہتے کہتے وہ آزردہ ہو گئے تھے۔ پلیز پاپا، ایسی کوئی بات نہیں، وہ میری بھی تو کزن ہے، زحا نے سنجیدگی سے کہا تو وہ لب بھینچ کر رہ گئے۔ اینی وے، میں نے اس کے لیے ڈریسز خریدے ہیں، بہت ہلکے کام والے، اس کی چوائس کے مطابق، بس اب کسی دن اسے ساتھ لے جا کر ٹیلر کو ناپ دلوانا ہے۔ تو اسے آج ہی لے جاؤ، اگر تم کو کوئی اور مصروفیت نہ ہو تو۔ مظفر صاحب خوش ہوتے ہوئے بولے۔ کم از کم زحا کو تو اس کا خیال ہے، یہ سوچ کر وہ مسرور ہو گئے تھے۔ آج بھی جا سکتے ہیں۔ اکرما تم لے چلو گے ہمیں؟ پاپا تو ابھی واپس آئے ہیں، تھکے ہوئے ہیں۔ کچھ سوچ کر اس نے اکرما سے پوچھا، جو جواباً اس بات میں سر ہلا گیا۔ مگر ذرا جلدی کرنا، مجھے آج ایک کلاس لینی ہے 8 بجے تک۔ اوکے، میں 5 منٹ میں درِ مکنون کو لے کر آتی ہوں۔ گھڑی پر نظر دوڑاتے اس نے بعجلت کہا اور چھپاک سے کمرے سے نکل گئی۔ بہت ذمہ دار اور حساس ہے میری بیٹی، یقین کرو اکرما، اگر زحا اور اماں نے میرا اور درِ مکنون کا ساتھ نہ دیا ہوتا تو آج میں اپنے مرحوم دوست کی روح کے سامنے نہ صرف شرمندہ ہوتا بلکہ خود اپنی عدالت میں بھی مجرم گردانتا۔ اکرما کو قدرے حیرت ہوئی کہ کیا کوئی کسی غیر کے لیے اس قدر بھی حساس ہو سکتا ہے۔ آپ اتنا اسٹریس نہ لیں چچا جان، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ان فیکٹ سب ٹھیک ہو رہا ہے، آگے بھی سب بہتر ہوگا۔ اس کے لہجے میں کچھ تھا، یقین یا شاید امید۔ مظفر صاحب چونک کر اس کی طرف متوجہ ہو گئے اور ایک دم ایک سیکنڈ کے لیے کوئی خیال ان کے ذہن میں گوندا، ایک امید کا شعلہ جیسے جل اٹھا تھا، مگر دوسرے ہی پل انہوں نے خود کو جھڑک دیا کہ کچھ بھی تھا۔ اکرما ان کا بھتیجا تھا اور انہیں سیف کی طرح پیارا تھا۔ ایک طویل جدوجہد کے بعد آج وہ اس مقام تک آیا تھا۔ انہیں معلوم تھا کہ اماں نے اس کے لیے کتنے خواب بن رکھے ہیں، ایسے میں وہ اسے صحرا کا ازن سفر کیسے دیتے؟ وہ تو شاید ان کے کندھے کا بوجھ اٹھانے کو تیار بھی ہو جاتا، مگر اماں کی بوڑھی آنکھوں کے وہ خواب جو انہوں نے جوان بیٹا بہو کھونے کے بعد صرف اپنے پوتے کی خاطر سالوں سے سجا رکھے تھے، انہیں کیسے تاراج کرتے؟ یا اللہ، تو ہی مالک ہے، تو ہی کوئی سبیل نکال اس معصوم بچی کے لیے۔ تڑپ کر دل سے دعا نکلی تھی۔ سامنے بیٹھے اکرما نے انہیں بغور دیکھا اور ابھی کچھ کہنا ہی چاہتے تھے کہ زحا اسے ساتھ لیے کمرے میں داخل ہوئی۔ لیجیے پاپا، آپ کی لاڈلی ساتھ جانے سے انکاری ہے، اب آپ ہی اسے سمجھائیں۔ مظفر صاحب کے سامنے لا کر اس کا ہاتھ چھوڑتے زحا مسکرا رہی تھی۔ کیوں بیٹا، تم کیوں انکاری ہو؟ درِ مکنون کے لیے ہلاوت یکدم ان کے لیے لہجے کا حصہ بن گئی تھی۔ وہ نروس سی ہو کر انگلیاں مچلنے لگی۔ وہ اصل میں آج گھر میں کچھ کام ہے، شاید مہمانوں کو آنا ہے اور بیٹا یہ شادی کا گھر ہے، اس میں تو اب ہمہ وقت کام ہی کام ہوگا، لوگ آتے جاتے رہیں گے، مگر تمہاری تیاری بھی تو ضروری ہے نا؟ انہوں نے اٹھ کر قریب آتے محبت سے سمجھایا۔ تو وہ لاجواب سی ہو گئی، لہٰذا بقیہ کام تم ردا اور سائرہ پر چھوڑ دو اور فی الحال زحا کے ساتھ ٹیلر کے پاس چلی جاؤ، واپسی میں اپنے لیے جولری وغیرہ بھی لے لینا۔ شفقت سے فرمان صادر کرتے انہوں نے ہونٹ کاٹتی درِ مکنون کے لیے کوئی راہ فرار نہ چھوڑی تو وہ متذبذب سی پلٹ گئی۔ جاؤ بیٹا، وہ تیار ہو کر آ جائے گی، تم یہ چابی لے لو، میری کار لے جانا اور پلیز خیال رکھنا اس کا۔ اسے چابی تھماتے ہوئے انہوں نے ملتجئانہ تاکید کی تھی۔ جی بالکل۔ وہ چابی لے کر لاؤنج میں آ گیا جہاں زحا موجود تھی۔ کہاں ہے درِ مکنون؟ اس نے استفسار کیا۔ وہ ابھی برنر بند کر کے اندر گئی ہے، غالباً چادر لینے، زحا نے کہا تھا۔ ذرا دیر بعد درِ مکنون اپنی بڑی سی چادر کو مضبوطی سے اپنے گرد لپیٹ کر زحا کے پیچھے مرے مرے قدموں سے چلی آ رہی تھی۔ کہاں جانا ہے؟ کار سٹارٹ کرتے ہی بنیادی سوال ہوا۔ زحا راستہ بتانے لگی۔ اکرما نے بیک ویو مرر سے دیکھا، ہونٹ کاٹتی درِ مکنون یوں سر جھکا کر بیٹھی تھی، گویا کسی طرف دیکھ لیا تو جیسے قیامت ہی آ جائے گی۔ خوف اور سراسیمگی اس کے چہرے سے ہی نہیں، حرکات و سکنات سے بھی ظاہر تھی۔ بہرحال ٹیلر شاپ قریب ہی تھی، چند منٹوں میں وہ وہاں پہنچ گئے تھے۔ چلو آؤ دوری، یہ رہی میری درجن کی شاپ۔ اترتے اترتے درِ مکنون کی نظر آگے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے اکرما پر پڑی۔ وہ جس انداز سے بیٹھا تھا، صاف ظاہر تھا کہ اس کا گاڑی سے اترنے کا کوئی ارادہ نہیں۔ ایک عالم میں گھبراہٹ میں درِ مکنون نے زحا کو دیکھا، جیسے پوچھ رہی ہو کہ کیا یہ نہیں جائیں گے ہمارے ساتھ؟ کچھ تھا اس کی نظر میں زحا کے لیے، اس کا معافی الضمیر سمجھنا مشکل نہیں رہا۔ جبھی اس نے اکرما کو متوجہ کیا۔
اکرما تم ساتھ آؤ۔ میں؟ مگر میرا کیا کام؟ وہ خاصا حیران ہو کر مڑا تھا۔ جواباً زوہا نے آنکھوں ہی آنکھوں میں در مکنون کی طرف اشارہ کیا۔ تمہارا کوئی کام نہیں، بس ہماری حفاظت کرنا۔ چلو اب اترو نیچے۔ ہلکے پھلکے لہجے میں یہ کہہ کر اس نے اکرما کو تاکیدی نظروں سے دیکھا تو وہ گہری سانس بھر کر کار سے اتر آیا۔ ٹیلر کے پاس انہیں چند منٹ لگے۔ اتنی دیر وہ ریسیپشن کے پاس رکھے صوفے پر بیٹھا رہا۔ در مکنون کی نظر باہر آتے ہی اس کی تلاش میں بھٹکی تھی، مگر اسے سامنے بیٹھا دیکھ کچھ سکون محسوس ہوا۔ چلیں، وہ اٹھ کر پاس آیا۔ ہاں، زوہا نے سر ہلا کر کہا اور وہ تینوں باہر نکل کر کار میں آ بیٹھے۔ کیا خیال ہے دوری، تمہارے لیے جیولری اور کاسمیٹک کی شاپنگ بھی آج ہی نہ کر لی جائے؟ نہیں، آج کے لیے اتنا ہی بہت ہے۔ یوں بھی کاسمیٹکس اور جیولری مجھے ضرورت نہیں۔ نہایت آہستہ آواز میں گردن موڑتے اپنی جانب دیکھتی زوہا نے ان سے سادگی سے کہا تو وہ بے ساختہ مسکرا دی۔ بجا ارشاد فرمایا، تمہیں بھلا کیا ضرورت ہے کاسمیٹک اور جیولری کی؟ تم مصنوعی سہاروں کے بغیر ہی انتہائی حسین ہو۔ ستائشی لہجہ خلوص بھرا تھا۔ جواباً خاموش نگاہ زوہا پر ڈال کر اس نے بلا ارادہ سامنے لگے بیک ویو مرر پر اپنا چہرہ دیکھا۔ ایک مکمل حسن تھا اس کے خد و خال میں، معصومیت اور جاذبیت کی چمک سمیت۔ مڑی ہوئی پلکوں والی آنکھیں کس قدر مقرر کی طرح قائل کرنے کے لیے سارے رموز جانتی تھیں۔ اس پر سادگی، آزردگی اور سراسیمگی نے مل کر جیسے اس کے سادہ حسن کو دو آتشا کر دیا تھا۔ یکدم اس نے نگاہ بدل کر چہرہ دوسری طرف پھیر لیا اور کچھ اس طرح بیٹھی کہ بیک ویو مرر میں خود کو نہ دیکھ سکے۔ گھر پہنچ کر کار سے اترتے ہی در مکنون نے زوہا کا شکریہ ادا کیا تھا۔ گو کہ مجھے ان سب چیزوں کی نہ تو خواہش رہی تھی نہ ضرورت، پھر بھی آپ نے میرے لیے سوچا یہ سب۔ آئی ایم ریئلی تھینکفل۔ پلیز دوری، ایسا مت کہا کرو، بلیو می، مجھے ردا جیسی لگتی ہو تم۔ اس کا ہاتھ محبت سے تھامتے زوہا نے اس کے شکریہ کا قصداً برا منایا تھا۔ یوں بھی شکریہ تو تمہیں اکرما کا ادا کرنا چاہیے، جس نے ہمیں لانے لے جانے کے لیے وقت نکالا۔ کار لاک کر کے قریب آتے اکرما کو دیکھ کر زوہا نے قصداً بلند آواز سے کہا تو وہ بلا ارادہ نظر اٹھا کر اکرما کی طرف دیکھنے لگی، جو اس اثناء میں ان کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ غالباً مجھ سے کچھ کہا جانا ہے؟ اس نے تجاہل عارفانہ سے باری باری دونوں کی طرف دیکھا۔ میں تو نہیں، البتہ دوری شاید کچھ کہنا چاہ رہی تھی۔ زوہا نے بھی تبسم چھپاتے ہوئے تجاہل برتا تو در مکنون نروس سی ہو کر اکرما کو دیکھنے لگی، جو دونوں ہاتھ ٹراؤزر کی جیبوں میں پھنسائے کھڑا تھا۔ پلیز کہیے، میں سن رہا ہوں۔ اب تو وہ مکمل طور پر اس کی طرف مڑ گیا تھا۔ انداز قطعی سنجیدہ تھا۔ جی، وہ بس شکریہ آپ کا۔ اس سے پہلے کہ وہ ایک بار پھر اسے سوالیہ نظروں سے دیکھتا، اس نے بجلد اٹک اٹک کر کہہ دیا تھا، جس پر زوہا یکدم کھلکھلا کر ہنس پڑی تھی، جبکہ اکرما کے سنجیدہ چہرے پر بھی مسکراہٹ دوڑ گئی۔ در مکنون مزید نروس سی ہو کر زوہا کی طرف مڑی تو اکرما مسکراہٹ ضبط کرتا اٹس مائی پلیزر کہتا اندر کی طرف بڑھ گیا۔ ارے کم آن یار، میں تو مذاق کر رہی تھی۔ اب اتنا بھی چچورا نہیں میرا کزن کہ اتنی سی بات پر شکریہ سنے بغیر نہ ٹلے۔ وہ تو بس ہم چاہتے ہیں کہ تم سب گھل مل جاؤ، باتیں کرو، ہنسو بولو، تو تمہیں بولنے پر مجبور کرنے کی کوشش کرنے لگے تھے۔ آئی ہوپ تم نے مائنڈ نہیں کیا ہوگا۔ اکرما کے جاتے زوہا نے اپنی صفائی میں وضاحت کی تھی۔ در مکنون جانتی تھی اس کے لیے، بس ممنونیت سے دیکھ کر آگے بڑھ گئی۔ یہ لو شہرین، سنبھال کر رکھ لو اسے۔ ناشتے کی ٹیبل پر وہ اور میمونہ بیگم تھے۔ اس نے آملیٹ پلیٹ میں ڈال کر اپنے سامنے ہی رکھا تھا کہ میمونہ بیگم نے ایک لفافہ اس کی جانب بڑھا دیا۔ یہ کیا ہے؟ لاہور کی ٹکٹ ہے۔ آپ لاہور جا رہی ہیں؟ ٹکٹ ہاتھ میں پکڑتے ہوئے وہ سوالیہ ہو گئی تھی۔ میں نہیں، تم لاہور جا رہی ہو؟ میمونہ بیگم نے گویا دھمکا ہی ڈالا تھا۔ میں؟ اس نے لہجے میں حیرت اور تشویش دونوں شامل کی۔ ہاں تم۔ میمونہ بیگم کے اطمینان میں ذرا کمی نہ آئی تھی۔ مگر کیوں؟ اب میں نے کیا کر دیا؟ کیا مطلب کیا کر دیا؟ اب کہ میمونہ بیگم کا لہجہ ذرا سخت ہو گیا تھا۔ تم تو یوں کہہ رہی ہو جیسے انصاری ہاؤس تمہیں سزا کے طور پر بھیجا جاتا تھا۔ ہاں تو اس میں غلط کیا ہے؟ کسی کرمنل جیسی کڑی نگرانی ہوتی تھی میری وہاں۔ شاید ہی کبھی آغا جان نے نرم لہجے میں بات کی ہو مجھ سے، جبکہ زبی کے لیے کیسے پھول جھڑتے تھے ان کے منہ سے۔ ٹھیک کرتے تھے وہ، ہمارے یہاں لڑکیوں کو زیادہ سر پر نہیں چڑھایا جاتا، ایسی ہی تربیت کی جاتی ہے ان کی۔ اگلے گھر جانا ہوتا ہے انہیں، زبی ان کا پوتا ہے اور تم نواسی ہو، تو یہ کس کتاب میں لکھا ہے کہ نواسی ہونا ایک جرم ہے؟ اس نے منہ پھلا کر کہا تھا۔ انداز ایسا تھا کہ میمونہ بیگم کو جیسے ترس آ گیا اس پر۔ کیا ہو گیا ہے شرری؟ بچپن سے تم انصاری ہاؤس رہتی آئی ہو، انسان اتنے سال جن کے ساتھ رہتا ہے مانوس ہو جاتا ہے ان سے۔ تمہیں تو وہاں رہنا بہت اچھا لگتا تھا۔ تب کی بات اور تھی، تب وہاں خولہ تھی، زبی تھی، طارق بھائی تھے، اب سب چلے گئے ہیں وہاں سے۔
میرا بالکل دل نہیں لگتا وہاں، لے دیکھ کر ایک عینی رہ گئی ہے وہاں۔ اور آغا جان، وہ بھی تمہیں یاد کرتے ہیں، کتنی محبت سے بلایا ہے انہوں نے تمہیں، میمونہ نے پیار سے سمجھایا۔ تو آپ آغا جان سے کہیں نا کہ وہ یہاں آ جائیں، میں انہیں زوی سے ملانے لے جاؤں گی، کتنا مزہ آئے گا۔ جواب میں شہرین کا لاوبالی پن سے کہنا میمونہ کے ماتھے پر بل ڈال گیا۔ دماغ درست ہے تمہارا، آغا جان بڑے ہیں، اصولاً انہیں نہیں بلکہ زابیار کو ان کے پاس جانا چاہیے۔ بس اسی پہلے آپ میں ٹرین چھوٹ جائے گی۔ مجھے اینی نے بتایا تھا کہ آغا جان زوی کو بہت مس کرتے ہیں، اکثر ان کے کمرے میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اتنی محبت ہے تو پھر کیا فرق پڑتا ہے اگر آغا جان انیشیٹ لے لیں تو۔ تم رہنے دو، یہ باتیں تمہاری سمجھ میں آنے والی نہیں۔ اول تو تمہارے پاس عقل کی کمی ہے، دوسرے جو ہے اس کا بھی استعمال تمہیں گراں گزرتا ہے۔ میمونہ بیگم بیٹی کو خوشمگی نظروں سے دیکھتے ہوئے عالم بیزاری میں گویا ہوئیں۔ نتیجتاً ان کا منہ بن گیا تھا۔ تو پھر نہ بھیجے مجھے وہاں، صنوبر آ رہی ہے لاہور، اس نے بھی اصرار کیا ہے کہ تمہیں بھیج دوں وہاں۔ سچ؟ کیا واقعی؟ صنوبر خالہ کے نام پر وہ خوشی سے کھل گئی۔ اب آئے گا مزہ، آپ نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ خواہ میرا اتنا خون جلا اور بےعزتی الگ ہوئی آپ کے ہاتھوں۔ شرارت سے ماں کو دیکھتے وہ مزے سے بولی تھی، صنوبر تمہیں سرپرائز دینا چاہ رہی تھی، مگر تم اس قدر فضول لڑکی ہو کہ مجھے تنگ کر کے آخر اگلوا لیا۔ اچھا ہی ہوا، کم از کم اب سفر تو اچھا گزرے گا میرا۔ صنوبر خالہ سے ملنے کی خوشی نے تو اسے گویا تر و تازہ کر دیا تھا۔ ماں کے گلے میں جھولتے ہوئے وہ مسرت سے کہہ رہی تھی۔ میمونہ بیگم نے مصنوعی غصے سے اسے دیکھا تو وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ سوری، کیا کروں، آپ کے والد بزرگوار سے زیادہ آپ کی سویٹ سی بہن زیادہ اچھی لگتی ہیں مجھے۔ ظاہر ہے تمہاری لگامیں جو نہیں کستی وہ۔ وٹ ایور، صنوبر خالہ دنیا کی سب سے پیاری خالہ ہیں۔ اس کے لہجے میں خالہ کے لیے پیار ہی پیار تھا۔ میمونہ بے ساختہ مسکرا دی۔ اچھا اب ذرا جلدی سے پیسے تو دیں مجھے، لاہور جانے کے لیے شاپنگ کرنی ہے۔ ارے بھئی، آپ کی چھوٹی بہن کے لیے گفٹ لینا ہے، اپنے لیے تو کچھ نہیں مانگ رہی میں۔ پیسوں کی فرمائش کے جواب میں ماں کی تیوری چڑھتی دیکھ کر چٹ بہانہ بنایا تو میمونہ اس کی چالاکی پر اسے گھور کر رہ گئی۔ بیٹا در مکنون، یہ کتابیں سنبھال لو، اکرمہ لایا ہے تمہارے لیے، کہہ رہا تھا آج شام 4 بجے تم پڑھنے کے لیے تیار رہنا۔ دادی نے سائڈ ٹیبل پر رکھے پلندے کی طرف اشارہ کیا۔ آج سے ہی دادی، وہ حیرت زدہ سی کہتی سائڈ ٹیبل کے پاس رکی اور بے خیالی میں سب سے اوپر رکھی اکنامکس کی کتاب کو انگلی سے چھوا۔ ابھی کل ہی تو فارم بھر کر دیا تھا اس نے۔ ہاں آج ہی سے بیٹا، وہ کہہ رہا تھا کہ امتحان میں کچھ ماہ ہی باقی ہیں۔ دادی نے کرمہ کا پیغام وہاں پہنچایا۔ پہلے ہی کافی وقت گزر چکا ہے تمہیں انٹر کیے، اچھا ہی ہے کہ یہ سال ضائع ہونے سے بچ جائے۔ اس نے کتاب کھول کر چند صفحے پلٹے تو جیسے زندگی کے کئی اوراق ایک ساتھ پلٹ گئے۔ یہ کتابیں، یہ مضمون اور اس سے جڑے اس کے خواب، کیا کچھ تھا اس کی زندگی میں، کس قدر بھرپور ماضی تھا، روشن اور نورخشاں۔ اس کے سینے سے جیسے کوئی آہ نکلی تھی۔ گہری سانس بھر کر اس نے ہاتھ میں پکڑی کتاب آہستگی سے بند کر دی۔ کیا ہوا بیٹا؟ دادی اس کی طرف ہی متوجہ تھیں۔ ان کے استفسار پر وہ جیسے چونکی۔ کچھ نہیں دادی، تھکے تھکے لہجے میں کہتی وہ ان کے پاس ہی بیڈ پر ٹک گئی۔ فکر مت کرو بیٹا، اکرمہ بہت اچھا استاد ہے ماشاءاللہ، اس کے شاگرد بہت چاہتے ہیں اسے، تمہیں بھی بہت محنت اور لگن سے پڑھائے گا وہ۔ دادی اکرمہ کی تعریف میں رد بلسان ہو چکی تھیں، اسے بھی ساتھ لٹا لیا تھا اور انہیں سنتے ہوئے اسے پتہ ہی نہ چلا، وہ وہیں ان کے پاس لیٹے لیٹے سو گئی۔ غالباً عصر کا وقت تھا جب اس کی آنکھ کھلی۔ گھڑی 4:15 بجا رہی تھی۔ اوہ، وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھی۔ کیا ہو گیا آج مجھے، اتنا لمبا سو گئی میں؟ ہاتھوں سے بالوں کو سمیٹتے وہ بیڈ پر پاؤں لٹکا کر بیٹھ گئی۔ عجیب کسل مندی سی طاری تھی خود پر، ساتھ ہی گھبراہٹ بھی۔ اوہ دیر ہو گئی، دادی نے بتایا تھا کہ 4 بجے پڑھنا ہے، چلو میں بھی اٹھوں اب۔ اس نے خود کو گھرکا اور کھڑی ہو کر کپڑوں کی شکنیں ہاتھ سے دور کرنے لگی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ جی، حسب توقع اکرمہ تھا۔ السلام علیکم، کیا حال ہے؟ گرے شلوار قمیض میں ملبوس اکرمہ کے سادہ سے استفسار پر وہ محض ٹھیک ہوں ہی کہہ سکی۔ آج پڑھائی شروع کرنا ہے یا؟ جی میں بس آ رہی تھی، وہ انفیکٹ اٹس اوکے، پینک ہونے کی ضرورت نہیں، آج کی ایوننگ کلاس آف ہے میری، آج ہم ½ این آور لیٹ بھی شروع کر سکتے ہیں، آپ فریش ہو لیں، میں باہر لاؤنج میں ویٹ کر رہا ہوں۔ پرسکون مہذب انداز تھا، وہ کچھ پرسکون ہوئی اور واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ منہ ہاتھ دھو کر باہر نکلی تو پتہ چلا دادی نماز سے فارغ ہو کر باہر لاؤنج میں بیٹھی ہیں۔ اسے خاصی تسلی ہوئی۔ آج پہلی بار اکرمہ سے براہ راست بات کرنا اور پڑھنا تھا۔ وہ اندر ہی اندر ٹھیک ٹھاک نروس تھی۔ لاؤنج میں آئی تو دل جیسے کانوں میں دھڑک رہا تھا۔ ایسا تو اس نے جب بھی محسوس کیا تھا جب پہلی بار اسکول میں داخل ہوئی تھی۔
اس نے ننھی انگلیوں سے بابا کے مضبوط ہاتھ کو تھامے۔ جب پہلا قدم اندر رکھا تھا تو بابا نے کس قدر حوصلہ دیا تھا، اور چند سال بعد جب نئے کالج میں داخل ہوئی تو ماما اس کے ساتھ تھیں، مگر آج وہ تنہا تھی۔ نہیں، میں تنہا نہیں، میرا اللہ میرے ساتھ ہے، کوئی اندر بولا تھا۔ وہ خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتی سامنے آ بیٹھی۔ اکرما اکنامکس کی کتاب ہاتھ میں لیے بیٹھا تھا۔ اس کے آنے پر سر اٹھا کر دوستانہ مسکراہٹ سمیت اس کی جانب دیکھا۔ لیٹ سٹارٹ۔ سوالیہ انداز تھا۔ اس نے آہستگی سے سر ہلا دیا۔ پڑھانے کے لیے میں فرینڈلی وے میں بلیف رکھتا ہوں درے مکنون، ہم اچھے دوستوں کی طرح پڑھیں گے۔ ان فیکٹ میں آپ کو صرف گائیڈ کروں گا، آپ کی ہیلپ کروں گا۔ یہ کوئی اسٹیریوٹیپیکل ٹیچر اسٹوڈنٹ ریلیشن شپ نہیں ہے۔ میرا خیال ہے میں ڈیلی آپ کو 1-2 گھنٹے دے سکتا ہوں۔ آئی ہوپ اٹ ول بی فائن فار یو۔ مگر ضرورت پڑے تو آپ کسی بھی وقت مجھ سے ہیلپ لے سکتی ہیں۔ اس نے ماحول کو دوستانہ کرنے کی خاطر کچھ تمہید باندھی۔ چلیے پھر بسم اللہ کر لیجیے۔ یہ لیں۔ کتاب اس کی طرف بڑھاتے ہوئے اکرما نے اسے بغور دیکھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک مانسی چمک گہرائی تھی۔ شاید ابھی بھی کہیں اندر اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کی خواہش کے مان چنگاری موجود تھی۔ میرا خیال ہے ہم اکنامکس سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ اسے اب بھی خاموش دیکھ کر بالآخر اس نے کہا تو درے مکنون بمشکل خود کو کمپوز کر سکی۔ جیسا آپ ٹھیک سمجھیں۔ مدھم لہجے میں میکانکی سا جواب آیا۔ صرف میرا سمجھنا ضروری نہیں، پڑھنا آپ کو ہے۔ اگر آپ کا انٹرسٹ لٹریچر میں ہے تو ہم اس سے بھی سٹارٹ لے سکتے ہیں۔ کیا فرق پڑتا ہے، پڑھنا تو دونوں کو ہی ہے، کسی سے بھی سٹارٹ کریں۔ لہجے اور چہرے سے بددلی اور اکتاہٹ عیاں تھی۔ یہ بھی ٹھیک کہا آپ نے، پڑھنا تو ہے ہی، تو پھر ایسا کرتے ہیں، سٹارٹ لیتے ہیں اکنامکس سے۔ مسکرا کر کہتے ہوئے اس نے درے مکنون کی عدم دلچسپی محسوس کرنے کے باوجود پڑھانا شروع کر دیا۔ ماضی کے کچھ دھندلے خاکے آنکھوں کے سامنے بن اور بگڑ رہے تھے۔ وہ بمشکل خیالات کی اورش سے خود کو نکال سکی۔ اکرما کا انداز بہت سادہ مگر دلچسپ تھا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی متوجہ ہو گئی تھی۔ پھر کچھ دن اس طرح گزر گئے۔ اکرما روز ہی گھنٹہ سوا گھنٹہ اس کے لیے نکال لیتا تھا، مگر اس کی کوشش کے باوجود درے مکنون کوئی خاص رد عمل نہیں دے رہی تھی۔ اسے لگتا جیسے وہ کسی مجسمے سے مخاطب ہو، نہ وہ اس کے کسی سوال کا جواب دیتی، نہ خود سے ہی کوئی سوال کرتی۔ بس سامنے بیٹھی اپنے سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پر تھوڑی ٹکائی نظریں کتاب پر جمائے ہوئے اسے سنے جاتی، یہاں تک کہ وہ ہی گھنٹہ گزرنے کی اطلاع دیتا تو وہ جس خاموشی سے آئی تھی اسی چپ کے ساتھ کتابیں سمیٹ کر چل دیتی۔ آخر ایسا کب تک چلے گا؟ 3 ہفتے ہونے کو آئے مگر درے مکنون کی حالت میں کوئی سدھار نہیں۔ اس دن درے مکنون کتابیں سمیٹ کر سیڑھیاں اتر گئی تو دادی متفکر سی اس کے پاس آ بیٹھیں، جو گہری سانس بھر کر کمر صوفے کی پشت سے ٹکاتے ہوئے اسی ضمن میں سوچ رہا تھا۔ 3 سال کی گرد چھٹنے کے لیے 3 ہفتے بہت کم ہے دادی۔ اول بات تو یہ کہ وہ پڑھنا نہیں چاہتی، اور دوسری یہ کہ اسٹریس، ڈپریشن اور بہت بڑے غم سے لڑتے لڑتے وہ نڈھال ہو چکی ہیں۔ چھری کند ہو جائے تو اس کی کارکردگی میں فرق آ جاتا ہے۔ دادی کے سوال پر اس نے تجزیہ پیش کیا تو وہ اس بات میں سر ہلانے لگیں۔ میں پوری کوشش کر رہا ہوں کہ ان کا انٹرسٹ ڈیولپ کروں، مگر لگتا ہے وہ آرٹس کے سبجیکٹ میں کمفرٹیبل فیل نہیں کر رہی۔ میٹھے پانی کی مچھلی کھارے پانی میں تیر نہیں پا رہی۔ اس نے 3 ہفتے کا جائزہ لیا تو یہی وجہ سمجھ آئی۔ تو تم اسے سمجھاؤ بیٹا۔ یوں بھی سنا ہے اسے سی اے کرنے کا جنون کی حد تک شوق تھا۔ اب وہ نہ کرے تو کم از کم بی کام ہی کر لے۔ دادی نے مشورہ دیا تو وہ سر ہلاتا اٹھ کھڑا ہوا۔ جی سوچ میں بھی یہی رہا ہوں، دیکھتے ہیں، اگر اس ہفتے بھی یہی حالت رہی تو میں بات کروں گا۔ خیر آپ زیادہ ٹینشن نہ لیں۔ ہاں بیٹا، میری دعا ہے اللہ سے کہ تمہاری اور ہم سب کی مدد سے وہ جلد ہی اس گرداب سے باہر نکل آئے، آمین ثم آمین کہتے وہ مسکرایا۔ چلیے اٹھیے، آج آپ کو میرے ساتھ شاپنگ پر جانا ہے۔ چچی جان بہت بار کہہ چکی ہیں، اور مجھے بھی ردا کی شادی کے لیے شاپنگ کرنی ہے۔ مگر تم تو ولی کے ساتھ جانا چاہ رہے تھے، دادی نے ساتھ چلتے ہوئے پوچھا۔ اس کے ساتھ ویکنڈ پر جاؤں گا، مگر فی الحال تو آپ تیار ہو جائیں، میں نیچے ویٹ کر رہا ہوں۔ ابھی وہ فرینچ کلاس لینے کے لیے نیلوفر کے ساتھ سیڑھیاں چڑھ ہی رہی تھی کہ اچانک نہ جانے کیسے نیلوفر کا پیر پھسلا اور وہ سیڑھیوں سے لڑکتی ہوئی نیچے جا گری۔ یہ سب اس قدر اچانک ہوا کہ وہ نہ نیلوفر کو سنبھال سکی نہ اس کی مدد کر سکی۔ کتنے ہی زینے تیزی سے نیچے اترنے کے باوجود وہ نیچے کی طرف لڑکتی نیلوفر کو تھام نہ پائی۔ یہ سیڑھیاں بھی بہت عجیب تھیں، جن کے زینے اونچے نیچے تھے۔ نیلوفر کو سر پر شدید چوٹ آئی تھی، ساتھ ہی اس کا بازو بھی زخمی ہوا تھا۔ اوہ مائی گاڈ! نیلوفر کو اٹھاتے ہوئے وہ گھبرا گئی تھی۔ اف تمہارے سر سے تو خون بہہ رہا ہے نیلی، پلیز اٹھو، ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں۔ ادھر ادھر سے گزرتی اسٹوڈنٹس کی مدد سے بامشکل وہ نیلوفر کو کار تک لانے میں کامیاب ہوئی، اور کچھ دیر بعد وہ دونوں قریبی کلینک میں تھیں۔ نیلوفر کو بینڈیج کرنے کے لیے اندر لے جایا جا چکا تھا۔
وہ ویٹنگ روم میں بیٹھی انتظار کر رہی تھی کہ اچانک اسے کہیں نزدیک سے بڑی مانوس آواز سنائی دی۔ ڈونٹ وری کاشف، میں کل پھر آؤں گا۔ اس بار بینڈیج چینج کرانے میں کوتاہی نہیں ہوگی۔ اس نے بے ساختہ مڑ کر دیکھا۔ زاویار انصاری کو ڈاکٹر باہر تک چھوڑنے آیا تھا۔ زاویار کی یقین دہانی ظاہر کرتی تھی کہ ڈاکٹر اس کا محض معالج ہی نہیں، غالباً دوست یا شناسہ بھی تھا۔ یو بیٹر بی کیئرفل زاویار، زخم ابھی کچا ہے۔ ڈاکٹر نے مسکرا کر اضافہ کیا اور کمرے کی طرف پلٹ گیا تو زاویار نے آگے کی جانب قدم بڑھا دیے۔ ابھی 2 قدم آگے ہی آیا تھا کہ سامنے شہرین کو دیکھ کر ذرا کی ذرا ٹھٹکا۔ السلام علیکم زوی، کیسے ہو؟ یہاں کیوں آئے ہو؟ سب ٹھیک تو ہے؟ شہرین اٹھ کر اس کے پاس چلی آئی تھی۔ اس کے انداز میں تردد تھا۔ وعلیکم السلام، ٹھیک ہوں میں۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس کا لہجہ حسب توقع خاصا خوش تھا۔ وہ انفیکٹ نیلی کو چوٹ آئی ہے، میں اس کے ساتھ یہاں آئی ہوں۔ مگر تم یہاں کیسے؟ تم کو کیا ہوا؟ یہ بینڈیج کس لیے کرانی ہے تمہیں؟ بعزت اپنے یہاں آنے کا سبب بتا کر وہ استفسار کرنے لگی۔ کچھ نہیں ہوا مجھے، بس ایک معمولی سا زخم ہے، اس کی بینڈیج کرانی ہے۔ روئے سکیڑتے ہوئے اس نے بتایا تھا۔ چوٹ معمولی نہیں ہوگی، روز بینڈیج کروانی ہے، یقیناً گہرا زخم آیا ہے تمہیں۔ شہرین یکدم فکرمندی سے بولی تو وہ چڑ گیا۔ تمہیں اپنا دماغ استعمال کرنے کی ضرورت نہیں، نہ تم ڈاکٹر ہو نہ مریض، زیادہ فکر مت کرو۔ تمہاری بھی نہ کروں تو کیا کالے چور کی کروں؟ حد ہو گئی ہے زوی، اس نے قدر ناراضگی سے کہا تھا۔ زاویار کو اس کے چہرے پر لکھی تشویش واضح طور پر نظر آئی تھی تو کچھ سوچ کر بولا۔ اس بار لہجے میں قدر نرمی تھی۔ کہا ہے نا میں نے کہ ٹھیک ہوں میں، تم اپنی فرینڈ کی خبر لو، اسے تمہاری توجہ کی ضرورت ہے۔ وہ دونوں باتیں کرتے ہوئے کلینک کے دروازے تک پہنچ گئے تھے۔ اس کے سر میں بہت چوٹ آئی ہے، اللہ کرے وہ ٹھیک ہو جائے۔ ذرا دیر کے لیے اس کا دھیان نیلوفر کی طرف چلا گیا۔ مگر تم اپنا خیال رکھنا، میڈیسن وقت پر لینا تاکہ زخم جلد از جلد ہیل اپ ہو۔ تمہاری بہت بری عادت ہے، جب تک گھر والوں کو اچھی طرح نچا نہ لو تم دوا نہیں کھاتے۔ تم زیادہ نینی اور برینی نہ بنو۔ اپنا خیال رکھنا کیسے ہے میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ ایک عالمِ بیزاری میں گویا ہوا تھا وہ۔ سو تو ہے، پہلے سے بہت سمارٹ اور اسٹرانگ ہو گئے ہو، خیال رکھنا تو واقعی آ گیا ہے تمہیں۔ مگر زوی، خیال صرف اپنا ہی نہیں اپنوں کا بھی رکھا جاتا ہے۔ ستائشی نظروں سے دیکھتے ہوئے شہرین نے کہہ کر سنجیدگی اختیار کی۔ وہ جانتا تھا کہ اشارہ کس طرف ہے۔ اپنائیت کی تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے ڈیئر شہرین مرزا۔ رشتے اگر صرف ایک جانب سے نبھائے جائیں تو ان کا لنگڑا پن بہت جلد انسان کو تکا دیتا ہے۔ مائی گاڈ زوی، جہاں تک میری یادداشت کام کرتی ہے، تم تو انجینئرنگ کے اسٹوڈنٹ تھے نا، یہ فلسفہ کہاں سے سیکھا؟ پتہ نہیں وہ واقعی متاثر ہوئی تھی یا محض ظاہر کر رہی تھی۔ زندگی سب کچھ سکھا دیتی ہے۔ کول ڈوڈ، بہت انٹرسٹنگ گفتگو کرنے لگے ہو اب۔ شہرین کی شوخی اس کی آنکھوں سے عیاں تھی۔ تمہاری بات مکمل ہو گئی ہو تو کیا میں جا سکتا ہوں؟ اس کے ستائشی انداز پر زاویار نے ماتھے پر تیوریاں ڈالتے پوچھا تو وہ مسکرا دی۔ اجازت تو ایسے مانگ رہے ہو جیسے منع کروں گی تو رک ہی جاؤ گے۔ آئی کیسے ہو یہاں؟ زاویار نے اس کا طنز واضح طور پر نظر انداز کیا۔ ڈرائیو کر کے، اس نے فخریہ کارنامہ بتایا۔ کہیں تمہاری ڈرائیونگ کے نتیجے میں ہی تو تمہاری دوست یہاں تک نہیں پہنچی؟ اس بار طنز زاویار کی طرف سے تھا۔ جی نہیں، اس کی بات سمجھ کر منہ بنایا تھا اس نے۔ تو پھر کیا آسمان سے کوئی آفت نازل ہوئی ہے جو یہاں نظر آ رہی ہو؟ نہیں زوی، میں اور نیلی انسٹی ٹیوٹ کی سیڑھیاں چڑھ رہے تھے کہ اچانک اس کا پاؤں پھسلا اور وہ نیچے کی طرف لڑھکتی چلی گئی۔ میں کچھ کر بھی نہیں سکی۔ اس کے استہزائیہ انداز کو وہ جیسے سمجھ ہی نہ سکی تھی، سادگی سے بتایا۔ ہوتا ہے کبھی کبھی ایسا، ہمارے ساتھ چلنے والا اچانک گرتا چلا جاتا ہے اور ہم اس کے لیے کچھ بھی نہیں کر پاتے۔ زاویار کے دماغی روح جیسے کسی اور طرف چلی گئی تھی۔ وہ یوں بولا جیسے خود سے بات کر رہا ہو۔ اور جانتے ہو زوی، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کے کہنے پر شہرین نے پوچھا۔ اس کے استفسار پر زاویار نے اسے خاموشی سے دیکھا۔ ہم ہیں اس کی وجہ۔ اصل میں ہمارا دھیان صرف اور صرف اپنی طرف ہوتا ہے اور اس بے دھیانی میں ہم یہ دیکھ ہی نہیں پاتے کہ گرنے والے کو ہمارے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے۔ شہرین کے سادہ سے انداز میں کوئی گہرائی نہیں تھی، مگر اس کی بات کی گہرائی زاویار کو لبستہ کر گئی۔ میں دھیان نہیں دے سکی تو میری دوست گر گئی۔ مسئلہ صرف گرنے کا نہیں، اسے چوٹ بہت آئی ہے۔ شہرین فکرمندی سے بولی تو زاویار نے اس بار غور سے اس کی جانب دیکھا۔ تم گلٹ فیل کر رہی ہو؟ تھوڑا بہت، شہرین سچائی سے بولی۔ مگر کیوں؟ تم نے کون سا اسے دھکا دیا تھا؟ یہاں تو لوگ دوسروں کو قبر میں اتار کر بھی ڈٹائی سے زندہ رہتے ہیں، یہ تم نے کیا غم پال لیا ہے؟ اس کا لہجہ یکدم سخت ہو گیا تھا۔ سر کو ہلکے سے جھٹکتے ہوئے زاویار انصاری نے جیسے لاشعور سے کوئی بات
جھٹکنی چاہی۔ کم آن زوی، شی از مائی فرینڈ۔ آج اس کو بخار بھی تھا ہلکا ہلکا، صرف میری خاطر وہ میرے بھروسے آئی تھی یہاں۔ شہرین فکر مند ہونے کے ساتھ ساتھ شرمندہ بھی تھی۔ زاویار کو اس کا ہر لفظ جیسے کسی تازہ آنے کی طرح لگا۔ یکدم وہ طنز سے ہنس پڑا۔ شہرین نے اسے حیرت سے دیکھا۔ یہ بھروسہ ہی تو مرواتا ہے انسان کو۔ بیوقوف لوگ ہی بھروسہ کرتے ہیں دوسروں پر اور پھر منہ کی کھاتے ہیں۔ وہ نہ جانے کیوں زہر خون ہو رہا تھا۔ نہیں زوی، بیوقوف لوگ نہیں، محبت کرنے والے بھروسہ کرتے ہیں دوسروں پر۔ در حقیقت انہیں سامنے والے پر نہیں، اپنی محبت پر بھروسا ہوتا ہے۔ جواب میں شہرین نے ایسے کسی لسانیت سے کہا کہ لمحے بھر کے لیے وہ جیسے حیرت میں گھرا رہ گیا، مگر اگلے ہی لمحے اس نے خود کو اس حیرت سے نکال لیا۔ دیٹس کول، بائی دا وے، یہ فلسفہ کہاں سے سیکھا؟ زاویار کے لہجے میں استہزاء تھا۔ زندگی سے۔ نالائق صحیح، مگر اسٹوڈنٹ تو میں بھی زندگی کی ہی ہوں، خاصا تل ملا کر جواب دیا تھا شہرین نے، مگر اس سے پہلے کہ زاویار پلٹ کر کچھ کہتا شہرین کو عقب سے پکار لیا گیا تھا۔ میں ابھی آئی۔ وہ افواہوں خیزہ کلینک کے اندر چلی گئی تو اس نے لمحے بھر کے لیے رک کر سوچا اور پھر سر جھٹک کر پارکنگ کی طرف مڑ گیا۔